میں مولانا سید محمد کاظم صاحب قبلہ کا، تقوی صاحب کا آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں، اور اب میری مجبوریاں سمجھیں گے آپ، اسٹیج پہ کرسیوں کی بڑی پرابلم ہے، لیکن آپ جہاں ہیں ہم آپ کا سب کا خیر مقدم کرتے ہیں، آپ ہمارے دل میں ہیں، آپ ہماری نگاہوں میں ہیں، اور ہم سب آپ کا بڑا احترام کرتے ہیں۔ اب میں درخواست کروں گا قاری ندیم صاحب سے کہ وہ جہاں کہیں بھی ہوں اسٹیج پہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک سے آج کے اس سیمینار کا آغاز فرمائیں۔ قاری ندیم نجفی صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ آمنت بالله صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، وصدق مولانا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ حضرات، ابھی تلاوت کلام پاک کر رہے تھے قاری ندیم نجفی صاحب، اور ہمارے یہاں ادبی تقریبات کا دستور ہے، اور اردو ادب کی تہذیب بھی رہی ہے، جو پرانی آپ کتابیں دیکھیں گے سب میں حمد نعت یہ ہمارے ادب کا حصہ رہا ہے، تو اس لیے ہم آج کے سیمینار کا آغاز تلاوت کے بعد نعت پاک سے بھی کرنا چاہیں گے، اور میں درخواست کروں گا ندیم نجفی صاحب سے ہی کہ تشریف لائیں اور نعت پاک سے ہمارے سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ جناب ندیم نجفی۔ ثنا نعت ہم ان کی سنانے والے ہیں، ثنا نعت ہم ان کی سنانے والے ہیں، ثنا نعت ہم ان کی سنانے والے ہیں، جو دو جہاں کا مقدر بنانے والے ہیں، جو دو جہاں کا مقدر بنانے والے ہیں۔ ہم ہی تو کرتے ہیں ذکر رسول کی محفل، ہم ہی تو کرتے ہیں ذکر رسول کی محفل، ہم ہی علی کے فضائل سنانے والے، ہم ہی تو کرتے ہیں ذکر رسول کی محفل، ہم ہی علی کے فضائل سنانے والے ہیں۔ اسے بجھا نہ سکے گی ہوائے بولہبی، اسے بجھا نہ سکے گی ہوائے بولہبی، چراغ مدح نبی ہم جلانے والے ہیں، چراغ مدح نبی ہم جلانے والے ہیں۔ نصیب کیوں نہ ہو عزت ندیم پھر ہم کو، نصیب کیوں نہ ہو عزت ندیم پھر ہم کو، نبی کی آل سے ہم لو لگانے والے ہیں،
نصیب کیوں نہ ہو عزت ندیم پھر ہم کو نبی کی آل سے ہم لو لگانے والے ہیں، ثنا منات ہم ان کی سنانے والے ہیں، جو دو جہاں کا مقدر بنانے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جناب ندیم نجفی نعت پاک پیش کر رہے تھے، اور حضرات جیسا کہ میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ ہمارے سیمینار کا آج کا عنوان ہے خطیب اکبر کی خطابت کے علمی و ادبی ابعاد و جہات۔ پہلی درخواست تو مقررین کے حضور میں یہ کرنا چاہوں گا کہ جو موضوع ہے اسی پہ گفتگو کریں، اس کے باہر گفتگو نہ کریں۔ یہ بڑی معذرت کے ساتھ مجھے مجبوراً اعلان کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ اس سے پہلے ہم نے جو سیمینار کیا تھا اس میں کچھ لوگ ایسے تھے جو موضوع کچھ تھا اور بور کچھ رہے تھے۔ حالانکہ آج کے جو ہمارے مقررین ہیں الحمدللہ ان میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو موضوع سے باہر جائے، وہ سب اپنے اپنے فن اور اپنے اپنے میدان کے سارے حضرات جو یہاں موجود ہیں ماہرین میں ہیں اور کاملین میں ہیں، تو ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ موضوع کا سب خیال رکھیں گے اور گفتگو موضوع پر ہی کی جائے گی، کیونکہ کسی بھی سیمینار کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ جو سبجیکٹ ہے، جو موضوع ہے، اگر اس پر گفتگو کی جائے تو وہ کامیاب ترین سیمینار کہلاتا ہے۔ خطیب اکبر مولانا مرزا محمد اطہر 9 ستمبر سن 1936 عیسوی میں اسی لکھنؤ میں پیدا ہوئے اور اسی لکھنؤ میں پروان چڑھے، اور پھر اپنی خطابت کا آغاز انہی نے اسی شہر سے 14 یا 15 سال کی عمر میں کیا۔ سن 1950 میں انہی نے پہلا عشرہ محرم وزیر گنج میں خطاب کیا، اور جب انہی نے پہلا عشرہ تیار کیا تو اپنی سوانح عمری میں خطیب اکبر نے تحریر فرمایا ہے کہ اس میں ان کی والدہ نے ان کی خصوصی طور پر رہنمائی فرمائی، اور خود ان کے والد محترم لسان الواعظین مولانا مرزا ملا طاہر صاحب قبلہ اپنے زمانے کے اہم ترین خطبہ میں شامل تھے۔ تو ظاہر سی بات ہے خطابت خطیب اکبر کو وراثت میں ملی تھی، والد کی طرف سے بھی اور والدہ کی طرف سے بھی، اور جب والد اور والدہ دونوں نے اس انداز میں تربیت کی ہو کہ اپنے بیٹے کو فراز منبر پر دیکھنے کے خواہش مند ہوں، اور بیٹا بھی ایسا لائق اور فائق کہ جب فراز منبر پر آیا تو وہ منبر کی ان بلندیوں پہ پہنچا کہ آج ساری دنیا مرزا محمد اطہر نام جیسے ذہن میں آتا ہے تو نام پیچھے چلا جاتا ہے، خطاب پہلے ابھر کے سامنے آ جاتا ہے، خطیب اکبر۔ خطیب اکبر کہتے ہی اگر کوئی شکل ہمارے ذہن میں آتی ہے، کوئی صورت ہمارے صفحہ ذہن پہ ابھرتی ہے تو وہ مرزا محمد اطہر صاحب تابسرہ کی صورت ہے۔ خطابت اور خطیب اکبر دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہو گئے ہیں۔ آج جب خطابت کا تصور بھی ہمارے ذہن میں آتا ہے تو خطابت بعد میں اور خطیب اکبر کے نقوش صفحہ ذہن پر پہلے ابھر کر سامنے آتے ہیں۔ خطیب اکبر ایک شخص نہیں تھے، ایک ادارہ تھے، ایک فرد نہیں تھے، ایک انجمن تھے۔ شاعر مرتا ہے، شاعری نہیں، خطیب مرتا ہے، خطابت نہیں، ادیب مرتا ہے، ادب نہیں۔ خطیب اکبر خطیب نہیں، خطابت ہیں۔ خطیب اکبر شاعر نہیں، شاعری ہیں۔ خطیب اکبر صرف اور صرف ایک خطیب نہیں، ان کا دائرہ فضائل و مناقب اتنا وسیع ہے کہ خطابت کے ساتھ ساتھ وہ ایک بلند پایہ شاعر بھی ہیں، ایک بلند پایہ ادیب بھی ہیں، ایک بلند پایہ انشا پرداز بھی ہیں، ایک بلند پایہ خاکہ نگار بھی ہیں۔ اور یہ کوئی لفاظی نہیں ہے، یہ کوئی لفظ نہیں ہے جو میں کسی کو خوش کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ تاریخی ایک حقیقت ہے جس کا ثبوت ہم نے 6 ماہی اطلاع کے ذریعے سے
اپنے قارئین کو فراہم کیا ہے ان کی تحریروں کے ذریعے سے۔ آج ان کی تحریریں پڑھنے کے بعد اردو کے مایہ ناز ادیب اور نقاد بھی سر دھنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر زبان سیکھنا ہو تو خطیب اکبر کی تحریریں پڑھیں۔ اور ہمارے درمیان میں وہ شخصیتیں موجود ہیں آج جو اپنے خیالات کا اظہار کریں گے اس حوالے سے۔ اردو کے اس عہد کے سب سے بڑے نقاد پروفیسر شارف اردولوی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں جو آج خطیب اکبر کے تعلق سے اظہار خیال کریں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ میرے دعوے کس طرح سے حقیقت میں تبدیل ہوتے ہیں، اور کس طرح سے آپ دیکھیں گے کہ خطیب اکبر کے جو علمی کارنامے ہیں انہی نے اہل ادب کو متاثر کیا ہے۔ خطیب اکبر کی جو تربیت ہوئی وہ اس ماحول میں ہوئی کہ خطیب اکبر کے والد لسان الواعظین ملا طاہر صاحب قبلہ کو جب نواب رامپور کے یہاں سے یہ دعوت نامہ آیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ریاست رامپور میں ملازمت اختیار کریں اور آپ کی یہاں آمد ہم لوگوں کی خوش نصیبی ہوگی، ہم لوگوں کی خوش بختی ہوگی، تو نواب رامپور کو، ریاست رامپور کو لسان الواعظین ملا طاہر صاحب قبلہ تابصرہ نے جو جواب دیا تھا وہ تاریخ کے اوراق میں سنہرے لفظوں میں لکھا ہوا ہے۔ ملا طاہر صاحب نے لکھا کہ نواب صاحب، قدردانی کے لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن معاف فرمائیے گا، شاہ نجف کی ملازمت چھوڑ کے میں کسی نواب کی ملازمت قبول نہیں کر سکتا۔ شاہ نجف کی ملازمت یعنی وہ اس وقت شاہ نجف میں مجالس خطاب کرتے تھے جو حضرت گنج میں امام علی کی امام بارگاہ ہے۔ تو یہ وہ خانوادہ ہے جنہی نے ہمیشہ اہل بیت کی وکالت کی ہے، جنہی نے ہمیشہ اہل بیت کی غلامی پہ فخر کیا ہے، اور خطیب اکبر ہی نہیں، اس کے بعد پھر یہ سلسلہ ملا طاہر صاحب کی نسل میں اس طرح سے آگے بڑھا کہ آج خطیب العرفان مولانا مرزا محمد اشفاق صاحب قبلہ اردو خطابت کے علاوہ اردو ادب کا بھی ایک بڑا نام ہے۔ ان کے سلام کے مجموعے، ان کا لکھا ہوا تذکرہ اور اس میں جو زبان استعمال کی گئی ہے، آج اہل ادب اس زبان پر رشک کرتے ہیں۔ ان کے گھرانے کی زبان ایک مخصوص زبان ہے، ان کی تحریریں دور سے پہچان لی جاتی ہیں، اور خطیب العرفان کی شاعری، اور صرف شاعری بھی منقبتی شاعری نہیں، غزلوں کا بھی پورا مکمل دیوان ہے، اور اس کا نام خطیب العرفان نے غالباً مجھ کو شاعر نہ کہو یا کچھ اسی طرح کا تھا، مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہا ہے کیونکہ ابھی وہ شائع نہیں ہوا ہے، لیکن کافی ضخیم دیوان ہے، انشاءاللہ وہ بھی شائع ہوگا۔ تو ہر صنف پر خطیب العرفان نے بھی طبع آزمائی کی ہے، اور پھر یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے۔ فخر ملت مولانا مرزا یعصوب عباس صاحب قبلہ، جانشین خطیب اکبر مولانا مرزا اعجاز عباس صاحب قبلہ کی شکل میں، کہ آج پوری دنیا میں اس گھرانے کی طرف سے خطابت کی نمائندگی ہو رہی ہے۔ اور اب میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے تمہید میں مقرر کو آواز دوں گا نیر مجیدی کے ان 4 مصروں کے ساتھ۔ یہ کہہ رہے ہیں زمین آسمان زندہ باد، یہ کہہ رہے ہیں زمین آسمان زندہ باد، کہ کچھ الگ ہی تمہاری تھی شان زندہ باد، کہ کچھ الگ ہی تمہاری تھی شان زندہ باد، رہے گی صدیوں جہاں میں خطابتوں کی دھوم، رہے گی صدیوں جہاں میں خطابتوں کی دھوم، خطیب اکبر ہندوستان زندہ باد، خطیب اکبر ہندوستان زندہ باد۔ ان 4 مصروں کے ساتھ میں آج کے پہلے مقرر جناب پروفیسر انور حسین صاحب سے درخواست کروں گا، اس درخواست کے ساتھ کہ کیونکہ ہمارے پاس مقررین کی کافی طویل فہرست ہے، وقت کا خیال رکھیں، مختصر لفظوں میں اپنی بات کہیں۔ بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ جناب ڈاکٹر انور حسین صاحب سے درخواست ہے کہ تشریف لائیں، اور جو ہمارا موضوع گفتگو ہے خطیب اکبر کی خطابت کے علمی و ادبی ابعاد و جہات، اس پر اظہار خیال کرنے کی زحمت فرمائیں۔ السلام علیکم۔ معزز حاضرین اور ڈائس پہ بیٹھے ہوئے ہمارے مہمان، صدر جلسہ، ظاہر ہے اس مذاکرے کے انعقاد جو کیا گیا ہے اس کی سرخی ہے آپ کے سامنے، ادبی مذاکرہ، اور انگریزی میں لکھا ہوا ہے سیمینار۔ پھر ادبی مذاکرے کے بعد ایک لفظ اور آ رہا ہے علمی و ادبی۔
خطیب اکبر کی ذات پر یہ مذاکرہ ہو رہا ہے، سیمینار ہو رہا ہے۔ خطیب اکبر نہ بھی ہو، فقط خطیب ہو تو بغیر ادب اور علم کے خطابت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ چے جائے خطیب اکبر، اور خطیب اکبر کا جب لفظ آتا ہے تو خطیب اکبر کے ساتھ ساتھ ادب اور علم ایسا منسلک ہوتا ہے کہ سمجھیے اس کا ایک جز ہے۔ خطیب اکبر ہم نے لکھنؤ کی تاریخ میں اور پورے ہندوستان دنیا کی تاریخ میں دیکھا، بہت سارے خطبہ ہوئے ہیں، لیکن خطیب اکبر سب کو نہیں کہتے ہیں۔ مرزا محمد اطہر صاحب تابسرا کو خطیب اکبر کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے اور ساری دنیا خطیب اکبر کے نام سے جانتی ہے۔ میرے سامنے کالج کے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایسے لوگ بھی ہیں بچے جو اردو زبان سے شاید واقف نہ ہوں۔ اکبر کے معنی ہوتے ہیں بہت بڑا۔ لفظ اکبر کے بعد پھر نہ تو عربی میں کوئی لفظ ہے، نہ فارسی میں کوئی لفظ ہے، نہ اردو میں کوئی لفظ ہے جو اکبر سے بھی سوا اکبر ہو۔ اللہ کی ذات اکبر ہے، اور خطیب اکبر تو سوال پیدا ہوتا ہے بیسک کہ وہ خطیب ہیں تو کس کے خطیب ہیں؟ وہ خطیب اس کے خطیب ہیں جو خطیب منبر سلونی ہے۔ خطیب منبر سلونی دنیا کے سارے مذاہب کو ہم نے دیکھے، سارے ریلیجن کو دیکھے، بڑے بڑے پیشوا آئے، لیکن کسی دھرم، کسی ریلیجن کے پیشوا نے دعویٰ نہیں کیا کہ سلونی قبل ان تفدونی، جو کچھ پوچھنا ہو مجھ سے پوچھ لو قبل اس کے تم مجھے کھو بیٹھو۔ تو جو ایسی عظیم ذات کا خطیب ہو، اتنے اکبر ذات کا جس کا ممدوح اتنا اکبر ہو، تو خطیب کیوں نہ اکبر ہوگا؟ ظاہر خطیب اکبر تھے۔ اچھا، خطیب اکبر کو جو میں نے دیکھا ہے، جو ان کی قربت کا اور ان کی صحبت کا مجھے شرف حاصل ہوا ہے، ان کے مجالس میں شرکت کی ہے، ان کے ساتھ گفتگو کرنے کا بھی مواقع ملے ہیں، تو ایک خاص چیز میں نے محسوس کی۔ ہر خطیب کو چاہیے، جو درس انہوں نے دیا، جیسا شفق صاحب بھی تعارف کرا رہے تھے کہ شاعر مر جاتا ہے، شاعری نہیں مرتی ہے، ادیب مر جاتا ہے، ادب نہیں مرتا ہے، بین ہی خطیب دنیا سے اوجھل ہو جاتا ہے ہماری نگاہوں سے، مگر خطابت باقی رہتی ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے خطیب تو سبھی ہیں، کس کی خطابت باقی رہتی ہے؟ خطیب اکبر کی خطابت کیوں باقی ہے؟ خطیب اکبر کی شخصیت میں کہ امتیازی نقوش کیا تھے، ادبی امتیازی نقوش کیا تھے؟ تو جہاں تک میں نے محسوس کیا ہے، آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دوں، دامن وقت میں قطعاً گنجائش نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب وہ بالائے منبر جاتے تھے، 3 زینے پر بلند ہو کے 4 زینے پر بیٹھتے تھے، تو سامنے آڈینس ہوتی تھی، مجمع ہوتا تھا۔ وہ مجمع سامع بھی ہوتا ہے اور ناظر بھی ہوتا ہے، دیکھتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے۔ قرآن میں جو مطالبہ کیا گیا ہے ہدایت کے لیے، اللہ نے ہمیں آزمانے کے لیے 2 چیزیں دی ہیں، سننے کی دی ہیں اور دیکھنے کی دی ہیں۔ تو وہ دیکھتے بھی تھے، اور جو واہ واہ ہوتی تھی، جو سبحان اللہ ہوتا تھا، جو خاموشی ہوتی تھی، اس کو بغور دیکھتے بھی تھے، اور چند لمحات میں چند جملوں کو کہنے کے بعد وہ بڑی آسانی سمجھ لیتے تھے کہ ہماری آڈینس کا معیار سماعت کیا ہے۔ یہ کلیدی نقطہ ہے خطابت کا۔ تو خطیب کے پہلے ایک ڈسٹنگوش سائیکولوجسٹ تھے، ایک ممتاز ماہر نفسیات تھے۔ نفسیات کی اگر خطیب کو خبر نہیں ہے تو خطیب برائے خطابت ہوگا، خطیب برائے عوام نہ ہوگا، خطیب تو ہوگا مگر خطیب اکبر نہ ہوگا۔ دوسری چیز ان کی شخصیت کی، ان کی خطابت کی جو خوبی میں نے محسوس کی ہے وہ یہ ہے کہ میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ چند جملوں کے ساتھ وہ بڑی آسانی سے پرکھ لیتے تھے کہ معیار سماعت کیا ہے۔ آج ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں ہر جگہ اس چیز کا رونا ہے، شکوہ ہے کہ بھائی نوجوان جو پود آ رہی ہے، اس میں تمیز نہیں ہے، اس میں تہذیب نہیں ہے، اس میں زبان کا فقدان ہے، اردو نہیں جانتے، سلام کرنا نہیں جانتے۔ آج تک میں نے خطیب اکبر کے منہ سے ایسے کلمات سنے ہی نہیں، کیونکہ جس کے ذاکر تھے، جس کے خطیب تھے، وہ زبان کا محتاج نہیں ہے، وہ تہذیب کا محتاج نہیں تھا، وہ تمدن کا محتاج نہیں تھا، بلکہ خطیب اکبر معاشرے کو پڑھ کر کے سمجھ کر کے عوام کی زبان جو تھی، خطابت کا انفراسٹرکچر جو ہے، جو پہلی شرط ہے وہ یہ ہے کہ ابلاغ ہونا چاہیے۔
ادب کی شان ہے۔ جناب شارب رضولی صاحب تشریف فرما ہے، پروفیسر ہیں، اور یہ میرے استاد تو نہیں رہے، مگر میرے جو استاد اردو کے تھے معاصرین میں سے تھے، پروفیسر شبیل الحسن صاحب نے انہوں میرے استاد تھے، اس زمانے میں لکھنؤ یونیورسٹی میں آتے تھے ڈپارٹمنٹ میں، اکثر میری ملاقات ان سے ہوئی ہے۔ تو سب سے خاص چیز ہے ابلاغ، کمیونیکیشن۔ اگر کمیونیکیشن صحیح نہیں ہے، نہ کوئی اچھا پروفیسر ہوگا، نہ کوئی اچھا ٹیچر ہوگا، نہ کوئی اچھا خطیب ہوگا۔ تو خطیب اکبر کی نمایاں خوبی جو تھی اور ممتاز جو خوبی تھی وہ ابلاغ کی تھی، وہ لوگوں کی زبان کو سمجھتے تھے۔ اچھا، زبان کا لب و لہجہ جو ہے وہ ٹیریٹری کے لحاظ سے، علاقے کے لحاظ سے تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ ہماری لکھنؤ کی اردو کا لب و لہجہ کچھ اور ہے، حیدرآباد کا لب و لہجہ اور ہے، بامبے کا لب و لہجہ اور ہے۔ بامبے میں انہوں نے 56 سال تک اشرا پڑھا۔ بامبے کے اندر وہ حضرات بھی آتے تھے، آج تک میں نے ان کے مجالس میں کسی سامع سے شکوہ نہیں سنا کہ خدا جانے مولانا کیا پڑھ گئے، کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ جتنا پڑھتے تھے حرف بحرف، لفظ بلفظ ہر سامع کی سمجھ میں آتا تھا۔ یہ خطابت کا گر تھا، اسی لیے خطیب چلا گیا۔ خطیب اکبر ہمارے سامنے نہیں ہیں، مگر ان کی خطابت ہمارے لیے مشل راہ ہے، آئیڈیل ہے۔ اور آج کے دور میں اور صبح قیامت تک جس کو کسی زبان میں اچھا خطیب بننا ہے تو 2 چیزیں لازم ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے اسے نفسیات کا ماہر ہونا چاہیے، اور زبان پر اتنا عبور ہونا چاہیے کہ سامعین کے لحاظ سے اپنی زبان کو سلیس بنا کے پیش کرے۔ ان الفاظ کے ساتھ میں اپنی تقریر تمام کرتا ہوں۔ خدا حافظ۔ پروفیسر انور حسین صاحب نے خطیب اکبر کی خطابت کے مختلف خصوصیات بہت کم وقت میں بیان کیے۔ ہم بہت شکر گزار ہیں، اور یہی درخواست باقی مقررین سے بھی کریں گے کہ وقت کا ضرور خیال رکھیں اور 5 سے 7 منٹ کے اندر اپنی بات تمام کر لیں۔ حالانکہ یہ بڑی زیادتی ہوتی ہے مقررین کے ساتھ، مگر یہ ایسے لوگ اس وقت ہمارے درمیان ہیں جنہیں 7 منٹ تو بہت 5 منٹ میں ہی اپنی بات کہنے کا ہنر آتا ہے۔ تو اب میں اگلے مقرر کو آواز دوں گا، اور وہ میرے ہم وطن اور میرے بڑے بھائی پروفیسر طلعت حسین نقوی، پرنسپل شیعہ ڈگری کالج لکھنؤ کے ان 4 مصروں کے ساتھ مولانا وسیع حیدر غازی زین پوری کے ان 4 مصروں سے ان کو آواز دوں گا کہ خطیب عصر تھا وہ عمدۃ البیان تھا، وہ خطیب عصر تھا وہ عمدۃ البیان تھا، وہ ادیب وقت تھا وہ صاحب زبان تھا، وہ بساط ذکر و سخن پر زمین مدحت پر قسم خدا کی خطابت کا آسمان تھا، وہ قسم خدا کی خطابت کا آسمان تھا وہ۔ میں اسی کے ساتھ درخواست کر رہا ہوں پروفیسر طلعت حسین نقوی، اور طلباء سے درخواست کروں گا آپ کے پرنسپل صاحب ہیں، کم سے کم تالیاں بجا کے زوردار سواگت کریں، خیر مقدم کریں۔ اس مذاکرے کے صدر عالی جناب حجت الاسلام سید شباب حسن نقوی صاحب قبلہ، پروفیسر شارب رضولی صاحب، پروفیسر عباس علی مہدی صاحب، عزت مآب مولانا اشفاق حسین صاحب، فضیلت مآب مولانا عاصم صاحب، اور فخر ملت جناب یاسو عباس صاحب قبلہ، جناب انور صاحب، اور اس پروگرام کے ناظم جناب شفق صاحب، میرے سامنے بیٹھے ہوئے تمام مہمان حضرات اور طلباء و طالبات، بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے اس کالج کے سرپرستوں میں سے ایک سرپرست کی خطابت کے سلسلے میں اس مذاکرے کا انعقاد کیا گیا ہے۔ سرکار دو عالم کی حدیث ہے، انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں۔ عزیزان محترم، یقیناً جو مولا علی کے در سے متمسک ہو گیا اس کے علم و عمل کی منزلیں اتنی بلند ہو جاتی ہیں کہ اس کا ہم اور آپ سب مل کر بھی تصور نہیں کر سکتے۔ جس نے ان کا دامن اپنے ہاتھ میں تھام لیا، کوئی میثم بن گیا، کوئی ابوذر بن گیا، کوئی سلمان بن گیا،
کوئی فخر سلیمان بن گیا۔ یقیناً خطیب اکبر مرزا محمد اختر صاحب قبلہ بھی اسی در کے سے متمسک تھے، اور یقیناً مولا نے ان کو وہ دیا کہ جس پر ہم سب ملنے کے بعد میں ناز کر سکتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں اپنے ہوش میں ایسا خطیب نہیں دیکھا۔ اور یہ وہ فن ہے، خطابت وہ فن ہے کہ جس کو بلندی تک پہنچنے کے لیے بڑی محنتیں کرنی پڑتی ہیں، بڑی مشقت کرنی پڑتی ہے۔ اور اسی سلسلے میں علامہ اقبال نے ایک جگہ کہا ہے کہ رنگ ہو یا خشت و سنگ، چنگ ہو یا حرف و صوت، معجزۂ فن کی ہے خون جگر سے نمود۔ میرے تمام آئے ہوئے مہمان حضرات اور یہاں موجود طلباء و طالبات، مولانا کی خطابت ایسی تھی کہ میں نے یہ محسوس کیا کہ مجمع خود بخود امڑ کر اس مجلس میں پہنچتا تھا، اس محفل میں پہنچتا تھا جہاں مولانا کے نام کا اعلان ہو جاتا تھا۔ مجھے بچپنے میں یاد ہے کہ جناب شفق صاحب جس جگہ کے رہنے والے ہیں، سانکنی ایک بہت ہی اچھی سرزمین ہے جہاں برابر مجالس کا سلسلہ اور محافل کا سلسلہ وہاں جاری رہتا تھا، وہاں سالانہ مجالس ہوتی تھیں، اور جب مولانا کا نام ہم سنتے تھے کہ آج کی خطابت جو ہے خطیب اکبر کریں گے، تو میں اپنے لیے بتا رہا ہوں کہ بچپنے میں تقریباً 17 یا 18 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، ہم لوگ صرف مولانا کو سننے کے لیے اپنے وطن سے وہاں جایا کرتے تھے۔ سب سے بڑی خوبی خطابت کی یہ ہے کہ مجمع جو ہے خطیب کے گرپ میں رہے، پورا مجمع جو ہے وہ اس کی مٹھی میں رہے۔ جب مجمع مٹھی میں وہی رہ سکتا ہے کہ جب خطیب یہ محسوس کرتا ہو کہ یہ مجمع کیا چاہتا ہے۔ اور خطیب کی خطابت کا سب سے بڑا اہم پہلو یہ ہے کہ وہ ان موضوعات کو سامنے لائے کہ جو مجمع کو باقاعدہ کے نظریے متاثر کر سکیں، مجمع اس کو سمجھ سکے۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں اور بھی خطیب گزرے ہیں، لیکن خطیب اکبر کی ایک بڑی خصوصیت جو میں نے محسوس کی وہ یہ کہ آپ کو زبان پر بڑا عبور حاصل تھا۔ دیکھیے آسان زبان کا بولنا، وہ زبان بولنا جس میں مجمع میں ہر شخص، چاہے وہ ہندی کا جاننے والا ہو یا وہ انگریزی کا جاننے والا ہو یا وہ اردو زبان کا جاننے والا ہو، وہ مولانا کی بات کو سمجھ لے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ پورے مجمع کی علمیت کو سامنے رکھنے کے بعد بہت آسان سہل زبان کا استعمال مولانا موصوف کیا کرتے تھے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہمارے یہاں مرزا دبیر اور میر انیس ایک ہی عہد میں پیدا ہوئے، لیکن آپ حضرات نے جب دبیر کے مرثیے پڑھے ہوں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا دبیر کی زبان کیسی ہے، اور جب انیس کے مرثیے ہم پڑھتے ہیں تو انیس کی زبان کے بارے میں ہم کو احساس ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ناقدین نے یہ کہا ہے، ہمارے پروفیسر شارق رضولوی صاحب نے تشریف فرما ہے کہ انیس نے اپنے زمانے سے 100 سال بعد کی زبان اپنے مراسی میں یا اپنے کلام میں استعمال کی۔ اسی طرح سے اگر ہم الفاظ کے استعمال میں دیکھیں تو اگر دیکھا جائے تو اردو میں سب سے زیادہ الفاظ کا استعمال جو ہے وہ نذیر اکبر آبادی نے کیا ہے، لیکن نذیر نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ اس میں زیادہ تر الفاظ ایسے ہیں جو بازارو ہیں، جو مبتذل ہیں، جن کو شرفا استعمال نہیں کر سکتے۔ لیکن انیس کی خوبی یہ ہے کہ انہوں نے اپنے زمانے میں اس زمانے کی زبان بہت آسان استعمال کی، اور جو الفاظ استعمال کیے تمام الفاظ ایسے ہیں، وہ ثقہ الفاظ ہیں، وہ ہم کو ڈکشنری میں مل جاتے ہیں۔ اسی طرح سے میں نے محسوس کیا کہ مولانا کی خطابت میں یہ خوبی پائی جاتی تھی کہ مولانا جو بھی کچھ بیان کرنا چاہتے تھے ہر موضوع کو بہت آسانی کے ساتھ اپنے مجمع کے سامنے بیان کر دیا کرتے تھے۔ ابھی حال ہی کا واقعہ ہے، تقریباً 1 مہینے پہلے کا، ایک چھوٹی سی کلپ مجھ کو واٹس ایپ پر ملی، اور وہ میں نے سنی۔ وہ مولانا کے سلسلے کی ایک کلپ تھی، اور غالباً جو میں نے اس کلپ کو سنا شاید وہ موقع رہا ہوگا 9 ربیع الاول کا، اور مولانا نے اس 5 یا 6 منٹ کی کلپ میں لفظ گالی، یعنی جو ہمارے لیے کہا جاتا ہے کہ صاحب یہ اس طریقے سے فلاں کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس کے اوپر مولانا نے پوری گالی کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، گالی کس کے لیے دی جاتی ہے، دینے والے اور جس کو دی جاتی ہے اس کے بیچ میں کیا فرق ہوتا ہے، اور اس کے بعد میں تاریخ پر نظر، بڑی گہری نظر، اور اس میں کہا تھا کہ تاریخ میں بھی ایسے لوگ ملتے ہیں جو گالیاں دیا کرتے تھے، اور باقاعدہ نام لے کے بتایا کہ سرکار دو عالم نے فلاں صاحب کو ٹوکا، وہ بہت گالی بکا کرتے تھے۔ پوری کلپ 5-7 میں طبیعت سننے کے بعد میں خوش ہو گئی، کس انداز سے، کس ادبی انداز سے اس کو انہوں نے بات کی وضاحت کی ہے۔ یقیناً ان کا جو یہ انداز ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت آسان نہیں ہے۔ ہم لوگ، آپ نے دیکھا ہوگا ہماری زاگری میں لوگ ایک دوسرے
कि ज़ाकरी जो बड़े ज़ाकिर गुज़रते हैं, बड़े ख़तीब गुज़रते हैं, उनकी नकल की जाती है कि साहब ये जनाब इरफान हैदर आबदी साहब हैं, लोग उनकी कैसेट सुनते हैं, उनका अंदाज़ इख्तियार करते हैं, और किसी और ख़तीब की कैसेट सुनते हैं, उनके अंदाज़ में ज़ाकरी करना चाहते हैं। लेकिन अजीज़ों, वो पूरी बाकायदा वो बात नहीं आ पाती जो उस ख़तीब में पाई जाती है। मैं तो मौलाना के बारे में, मौलाना मौसूफ के बारे में इतना कहना चाहूँगा कि जब वो अपनी ज़ाकरी के दरमियान कोई पॉइंट बयान करते थे तो बाकायदा एक हाथ जो थे अपने जानू पर मारते थे। लोगों ने उस जानू पर हाथ मारने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो जानू पर हाथ मारने का अंदाज़ मौलाना मौसूफ के अंदाज से बिल्कुल नहीं मिल सका। ये वो खूबियाँ हैं कि अगर इन तमाम खूबियों पर हम गौर करें तो यकीनन मौलाना की यहाँ कुछ ऐसी हमको खुसूसियात पाई जाती हैं जो दूसरे ख़तीबों में नहीं मिलती हैं। और मैंने अपने साथियों से इस सिलसिले में गुफ्तगू की है कि मौलाना की खिताबा पर PhD वर्क होना चाहिए, एक तहक़ीक़ी काम होना चाहिए। जो भी उर्दू के या हमारे ज़बान के अदीब हैं, बड़े बड़े जो ख़तीब हैं और जिनकी खिताबत पर हम बाकायदा नाज करते हैं, उनके दरमियान मौलाना की खिताबत के दर्जे का तयन किया जाए कि मौलाना की खिताबत में क्या क्या खूबियाँ पाई जाती थी, दूसरे जो ख़तीब थे उनके में क्या क्या खूबियाँ पाई जाती थी। और मैं समझता हूँ कि इस खिताबत के फ़न को जिस तरह से मौलाना ने अपनी ज़ाकरी में इस्तेमाल किया है, वो यकीनन एक ऐसी चीज़ है कि जिसकी मिसाल हम नहीं दे सकते। बस इन्हीं अल्फाज के साथ में मैं आखिर में मौलाना की शान में एक शेर कहूँगा कि निगह बुलंद सुखन दिल नवाज जहाँ पुरसोज, यही है रखते सफ़र मीर कारवां के लिए। हज़रात, अभी प्रोफेसर तलत हुसैन नकवी साहब को आपने समाअत फरमाया। उन्हीं ने ख़तीब अकबर की जिन खूबियों की तरफ हमारी तवज्जोहात को मबजूल कराया, उसमें एक बहुत ही अहम खूबी और बहुत अहम बात कही। उन्होंने कहा कि मीर अनीस को अपने आने वाले 100 साल बाद के ज़माने का इदराक था, और उन्होंने वही ज़बान इस्तेमाल की कि जो 100 साल बाद भी आज ऐसा महसूस होता है कि आज की ज़बान है। यही ख़तीब अकबर का भी है कि उन्होंने जो अपनी खिताबत में ज़बान रखी, वो ज़बान वो है कि जो आज से 100 साल बाद वाली नस्लें आएंगी, उन्हें भी वो अपने ज़माने की ज़बान महसूस होगी। ये एक बहुत बड़ी खूबी है। और अभी डॉक्टर साहब ने जैसा कि ज़िक्र किया नज़ीर अकबर आबादी का, कि उर्दू शायरी में सबसे ज़्यादा अल्फाज नज़ीर अकबर आबादी ने इस्तेमाल किए हैं। मगर माफ़ फरमाइएगा, ये हमारे वो मुहक़्क़ीन और वो नाक़िदीन हैं जिन्होंने सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर भरोसा किया है, उन्होंने तहक़ीक़ करने की कोशिश नहीं की है। नज़ीर अकबर आबादी ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं अपनी शायरी में, उनकी तादाद सिर्फ 7,500 है। और मीर अनीस ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए अपनी शायरी में 1,20,000 हैं। तो आप बताइए ज़्यादा अल्फाज किसने इस्तेमाल किए हैं? मतलब ये तमगा नज़ीर अकबर आबादी को दे दिया गया कि सबसे ज़्यादा अल्फाज उन्हीं ने इस्तेमाल किए। किसने? जिसने 7,500 अल्फाज महज इस्तेमाल किए हैं, और जिसने 1,20,000 अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, उसका कोई इस हवाले से जिक्र ही नहीं होता है। वो मीर अनीस है। और मैंने इसी शिया कॉलेज में लाइब्रेरी में, ख़तीब अकबर लाइब्रेरी में, जब अभी कुछ दिन पहले हमारा एक प्रोग्राम था, उसमें कहा था उर्दू के एक नाक़िद का हवाला देते हुए कि कहा गया कि अगर कुरान मजीद उर्दू ज़बान में नाजिल होता तो अनीस की ज़बान में होता। लेकिन मैंने उसमें एक इजाफ़ा किया था कि अगर नज़्म में होता तो अनीस की ज़बान में होता, और नस्र में होता तो ख़तीब अकबर मिर्ज़ा मोहम्मद अतहर की ज़बान में होता। वही ज़बान, वही तहज़ीब जो आने वाले हज़ारों साल का इदराक रखती है। ये गालिब के अहद की बड़ी खूबी थी। नाबग़ाए रोज़गार अहले इल्म है यहाँ पर, हर सदी में कोई एक पैदा होता है, लेकिन गालिब की सदी ऐसी सदी है जिसमें बैक वक्त 2 नाबग़ाए रोज़गार थे। एक तरफ दिल्ली में मिर्ज़ा गालिब और लखनऊ में मीर अनीस। और इस सदी के नाबग़ाए रोज़गार का नाम है ख़तीब अकबर मौलाना मिर्ज़ा मोहम्मद अतहर। आने वाली नस्लें उनकी ज़बान पर रिसर्च करेंगी, उनके अदबी निकात पर तहक़ीक़ करेंगी, और वक्त ये फ़ैसला करेगा कि ख़तीब अकबर कितने बड़े ख़तीब थे और उनके मौज़ूआत का दायरा कितना वसी था। किस किस तरह के मौज़ूआत को उन्होंने बॉम्बे मुग़ल मस्जिद के मिंबर से डिस्कस किया है। ऐसे ऐसे टॉपिक्स, ऐसे ऐसे मौज़ूआत जिन्हें आप सोच नहीं सकते कि वो भी खिताबत का मौजू बन सकते हैं,
لیکن انہی نے موضوعات کو منبر پہ بولنا سکھایا، گونگے لفظوں کو تکلم دیا۔ اس شخص کا نام ہے خطیب اکبر۔ اور اب میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے مولانا درالحسن اختر صاحب قبلہ ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں، ان کے 4 مصروں سے میں اگلے خطیب کو دعوت دوں گا کہ دل نشیں طرز ادا اردو زبان کو بخشا۔ یہ جو طلعت نقوی صاحب نے کہا تحقیق ہونی چاہیے، ریسرچ ہونی چاہیے خطیب اکبر پر، اس لیے نہیں کہ وہ صرف ایک شیعہ فرقے کے خطیب تھے، نہیں، وہ شیعہ فرقے کے خطیب نہیں تھے، وہ اردو ادب کے خطیب تھے۔ ان کی زبان پورے ادب کے لیے ہیں، پوری قوم کے لیے ہیں، پوری ملت کے لیے ہیں۔ تو درالحسن اختر لکھنوی کہتے ہیں کہ دل نشیں طرز ادا اردو زباں کو بخشا، تیرے خطبات کا گونجے گا فسانہ برسوں، تو نے مظلومیے سرور پہ رلایا ہے بہت، مرزا تھر تجھے روئے گا زمانہ برسوں۔ ان کی کمی ہر زمانے میں محسوس کی جاتی رہے گی، اور آج بھی ہمیں ان کی شدت سے کمی محسوس ہو رہی ہے۔ میں اسی کے ساتھ انہی کے فرزند فخر ملت مولانا مرزا یعصوب عباس صاحب قبلہ سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے تاثرات کا اظہار فرمائیں۔ فخر ملت مولانا مرزا یعصوب عباس صاحب قبلہ آپ کے روبرو تشریف لا رہے ہیں۔ آپ کو جانا ہے؟ جی جی، بچے کو لینے جانا ہے۔ آپ آئیے، تو آپ بتائیے، پہلے آپ آئیے۔ ڈاکٹر سمیع الحسن تقوی صاحب 2 منٹ کچھ کہنا چاہتے ہیں، آپ تشریف۔ میں ان کے بارے میں چھوٹے ہیں، ہم نے آپ سے کہا تھا کہ 1 بجے چلیں کوئی بات دیکھیے مرزا شفیق حسین شفق صاحب سے معذرت کے ساتھ، نہیں، کوئی بات نہیں۔ کیونکہ میں نے ان سے کہا تھا میں 1 بجے یہاں سے چلا جاؤں گا، مجھے اپنے نواسی اور نواسی کو دینے حسین گنج اور حضرت گنج وہاں سے لے کے گھر آنا، اور ان کو چھوڑ کے یہاں میں آیا۔ یہاں 10 بجے سے 12 ساڑھے 11 تک میں نے کلاس بھی لیا BSc کا اسی کالج میں، اور مجھے ابھی انہوں نے کہا کہ ہمارے شفق صاحب نے کہ آپ اس عمر میں بھی ایسا کرتے ہیں، تو بھائی میری عمر تو زندگی بھر رہے گی ایسے ہی کاموں میں، یاد رکھیں۔ میں خطیب اکبر کے زیادہ مجھے وقت نہیں لینا ہے، ظاہر ہے یہ وہ موقع ہے، اتنی بڑی ادبی نشست میں میں کچھ کہنے کے لیے آؤں جو میتھمیٹیشین ہوں، بہت میرا ٹاپک نہیں ہے یہ، لیکن پھر بھی میں ایک بات کہوں گا، دنیا کے سارے علم، ہر علم اس وقت صرف 2 نمبروں کے اندر ہیں، 0 اور 1 میں۔ سارے کمپیوٹر جو ہیں دنیا کی ہر زبان کو ٹرانسلیٹ کیے ہوئے ہیں 0 اور 1 میں۔ یہ میتھمیٹکس کی دین ہے۔ آج ہم دنیا بھر میں سارے علوم کو اسی سے سمجھ سکتے ہیں، آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ اس میں دیکھ لیجئے، ہر جگہ دیکھ لیجئے۔ کمپیوٹر کو ہم نے بنا کے ایسے پیش کر دیا کہ 2 ہندسوں میں 0 اور 1 میں دنیا کا ہر علم آ گیا۔ اب میں اس کو تشبیہ دوں گا 0 اپنے خداوند عالم کی طرف اور ایک خداوند عالم کی طرف، چاہے اور 0 کو جناب حضرت علی کی طرف میں کہوں گا کہ سارے علوم انہی کے اندر ہیں، چاہے حضرت علی کو ادھر آپ لیجئے یا ادھر سے حضرت علی کی طرف آئیے، قرآن کو علی کی طرف دیکھیے، علی کو قرآن کی طرف، کوئی الگ نہیں، بالکل جڑے ہوئے۔ تو اسی میں یہاں پر ایک میر انیس کا جو ربائی ہے وہ ضرور پیش کروں گا، جو میں نے کل پیش کی تھی، اس میں ذرا سی ترمیم کروں گا۔ وہ ہے میر انیس کی یہ ربائی، قرآن میں ہے جا بجا ثنائے حیدر، قرآن میں ہے جا بجا ثنائے حیدر، ہے حل ہے والد حل عطا عطائے حیدر، ہے والد حل عطا عطائے حیدر، کی اس جہاں میں اس نے کی اس جہاں میں اس نے کی کچھ ایسے اس نے ثنائے حیدر، کی اس جہاں میں کچھ ایسے اس نے ثنائے حیدر، ہر ایک زباں پکار اٹھی اسے، ہیں آپ خطیب اکبر۔ حضرت
بہت شکریہ ڈاکٹر سمیع الحسن تقوی صاحب کا کہ انہوں نے بڑے کم وقت میں خطیب اکبر کی خطابت کے علمی و ادبی ابعاد و جہات کو بیان کیا اور موضوع پہ بھرپور تقریر کی. اور اب اسی کے ساتھ میں درخواست کروں گا جناب فخر ملت مولانا مرزا یاسو عباس صاحب قبلہ سے کہ تشریف لائیں اور سامعین کو اپنے خطاب سے محسوس فرمائیں. جناب صدر محترم، حاضرین جلسہ، السلام علیکم. میں یہاں جو چہرے دیکھ رہا ہوں اس ڈائش پر، اس اسٹیج کے اوپر، بہت کم موقع ملتا ہے ان کو سننے کے واسطے. اگر آج یہ گفتگو کریں اور ہم بیٹھ کے سنیں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا. میں فقط اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ خطیب اکبر ایک بہت بڑے عالم تھے، فلسفی تھے، مفکر تھے، وہ میرے والد تھے، یہ بات بھی بالکل درست ہے، مگر ایک بہت اچھے دوست تھے. جب ہم لوگ ان کے پاس بیٹھتے تھے، ان سے گفتگو کرتے تھے، ان سے باتیں کرتے تھے، تو آپ یقین مانیے یہ محسوس نہیں ہوتا تھا کہ باپ بیٹے سے بات کر رہا ہے یا بیٹا باپ سے بات کر رہا ہے. اس طریقے سے گفتگو کرتے تھے کہ ہم لوگ رات کو کھانا کھانے کے بعد جب گفتگو شروع ہوتی تھی تو ہم میں محترم مولانا مرزا محمد اشفاق صاحب، ہم لوگ سب گھر میں شامل رہتے تھے. پوری رات گزر جاتی تھی، 2 بج گیا، 3 بج گیا، 4 بج گیا، کبھی کبھی اذاں ہو جاتی تھی اور پوری رات ہم لوگ گفتگو کرا کرتے تھے. یہ احساس ہی نہیں ہوتا تھا. بہرحال ان کے انتقال سے ہم نے جہاں ایک باپ کو کھویا ہے وہاں ایک بہت اچھے دوست کو بھی کھویا ہے. لہذا میں آل انڈیا خیبر شکن اکیڈمی کا خانواد خطیب اکبر کی جانب سے اور مرزا شفیق حسین شفق صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہاں یہ سیمینار منعقد کر کے ہمارے اوپر بہت بڑا احسان کیا. حضرات، اس کو کہتے ہیں چند لفظوں میں پوری داستان کو بیان کر دینا یا کوزے میں سمندر کو سمو دینا. یہ خطیب اکبر کے فرزند ہی سے یہ ممکن ہے، یہ فن وراثت میں ملتا ہے. یقیناً انہوں نے کم لفظوں میں اتنی اہم باتیں بیان کر کے ظاہر کر دیا کہ یقیناً وہ اس عہد میں بھی خطیب اکبر کے ادبی اور علمی اور خطابتی اثاثے کے وارث ہیں. فخر ملت مولانا مرزا یاسو عباس صاحب قبلہ آپ سے مخاطب تھے. اور اب میں اسی کے ساتھ ایک ایسے نوجوان چہرے کو دعوت سخن ریزی دینے جا رہا ہوں کہ جو ہماری ملت کا مستقبل ہے. خاص کر مجھے بڑی امیدیں ان سے وابستہ ہیں جب میں ان کی تقریریں سنتا ہوں. کیا شعلہ بیان خطیب ہیں، اور صرف خطابت نہیں، ان کے اندر پوری تاریخ کو چند جملوں میں سمیٹ دینے کا جو فن ہے ان کا اور جو ہنر ہے، اور دور تک دیکھنے کا جس کو دور اندیشی سے تعبیر کیا جاتا ہے، جو نظر ہے، جو ویژن ہے، جو بصارت ہے، جو بصیرت ہے، وہ یقیناً قابل تحسین ہے. میں خود ذاتی طور پر، جبکہ میں خود مقرر ہوں اور پوری دنیا میں جاتا ہوں تقریریں کرنے کے لیے، لیکن میں خود ان کا فین ہوں، میں ان کا شیدائی اور فدائی ہوں، اور وہ ہیں جناب عمیق جامعی. میں انہیں زحمت دوں گا ان 4 مصروں کے ساتھ جو سماج وادی پارٹی کے ترجمان بھی ہیں اس وقت، قومی ترجمان جناب عمیق جامعی، اور میرے بہت پیارے دوست اور ہمارے ہندوستان کا مستقبل. اے لفظوں معانی کے گوہر تولنے والے، اے لفظوں معانی کے گوہر تولنے والے، اے حق کے لیے اپنی زبان کھولنے والے. میں جو بھی نظامت میں گفتگو کر رہا ہوں سب خطیب اکبر سے متعلق ہے. اے لفظوں معانی کے گوہر تولنے والے، اے حق کے لیے اپنی زبان کھولنے والے، کس طرح تجھے بھولیں گے ہم، کچھ تو بتا دے دنیائے سماعت میں شہد گھولنے والے. جناب عمیق جامعی آپ کے روبرو ہیں، ایک زندہ دل نوجوان اور ہمارے قوم کا مستقبل. السلام علیکم، آداب. سب سے پہلے تو میں بہت ہی مشکور اور ممنون ہوں آل انڈیا خیبر شکن اکیڈمی کا، عمر شفق صاحب کا، اور لکھنؤ کی اس تاریخی
شیعہ کالج کے جو ذمہ دار ہیں حضرت مولانا ہمارے ہم سب کے بڑے یاسو بھائی، یہ نوجوانوں کو نگاہوں میں رکھتے ہیں کہ کیسے ان کو ڈھالا جائے، کیسے ان کو سینچا جائے، کیسے ان کو ڈانٹا جائے. مجھے بڑی خوشی ہوئی مجھے یہاں پہ بلایا آپ سب لوگوں نے. صحیح بتاؤں تو خطیب اکبر مولانا مرزا محمد اطہر صاحب کے بارے میں آج یہ جو پوری پروگرام جو یہاں منعقد ہے، اور جس بڑے ہمارے اس ملک کے عالم اسلام کے بہت بڑے بڑے علماء اکرام سے لے کر مفکرین ادب کے لوگ یہاں جٹے ہیں، صحیح بتاؤں تو میں آپ یہاں سننے کے لیے آیا ہوا تھا. اور ہم سب نوجوانوں کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ خطیب اکبر یہ جو شخصیت رہی ہیں، آج زمانہ انہیں کیوں یاد کر رہا ہے، انہیں کیوں ڈھونڈ رہا ہے، کیوں بے قرار ہے، ان کو دوبارہ پڑھا جا رہا ہے، ان کو دوبارہ سمجھا جا رہا ہے، کیا چیزیں وہ کہہ گئے. کچھ تو ایسی بات ہے کہ آج پورا مجمع اسٹوڈنٹ، میرے سب دوست نوجوان یہاں اکٹھا ہیں. میں ہمارے جو خطیب الہند علامہ سید شباب نقوی صاحب جو ہمارے صدارت فرما رہے ہیں، اور میں آپ سبھی لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ہم سب نوجوان یہ سوچتے ہیں خطیب اکبر کے بارے میں، اپنی ہماری یہ سمجھ رہی کہ جو خطابت کا جو فن تھا، اس فن کے ساتھ ساتھ وہ جو فکر تھی خطیب اکبر کی، ہم جیسے جو چھوٹے نوجوان ہیں، ہم لوگ بہت ابھی سیکھ رہے ہیں. کوئی غلطی ہو جائے کہنے میں، آپ لوگ ہمیں ڈانٹنے کا حق ہے، آپ لوگ ہمیں سمجھاؤ، آپ لوگ ہمیں ٹھیک کرو. کہ آج وہ زمانہ جس کو خطیب اکبر چھوڑ کر چلے گئے، آج جدھر یہ نوجوان جو آپ سامنے بیٹھے ہیں، جو امید ہیں، جو خطیب اکبر کے زمانے کو اور آگے لے جانے والے ہیں، ہمارا راستہ کیا ہوگا؟ میرا یہ ماننا ہے کہ دنیا میں جب ہم دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں تو عالم اسلام سے لے کر پوری دنیا یہ مانتی ہے کہ ہندوستان کیا سوچتا ہے. کسی بھی موقف پہ ہندوستان سوچتا کیا ہے، یہاں کے علماء اکرام کیا سوچتے ہیں. اور میں ہمیشہ اس بات سے کنونس رہا ہوں کہ دنیا کی دوسری سب سے بڑی آبادی بالخصوص مسلمانوں کی ہندوستان میں رہتی ہے، اور دنیا یہ جانتی ہے کہ جو بھارت کے مسلمان یا ہمارے جو علماء اکرام میں خطیب اکبر جیسے لوگ جو یہ سوچتے ہیں، یہی بھارت کا مسلمان، بھارت کے لوگ سوچتے ہیں. اور دنیا اسے ریفرنس لیتی ہے کہ خطیب اکبر نے کیا کہا. دنیا اس بات کی طرف سینٹر بنا کے رکھتی ہے کہ ان کے پرانے جو ساتھی رہے مولانا حضرت علی میاں ندوی کیا سوچتے ہیں. تو یہ جو فکر، یہ جو ان کی ادبی علمی خدمات، یہ جو ہندوستان کو جس طرح سے سانچنے کا، جس طرح سے آگے بڑھانے کی جو فکر تھی، ہمیں لگتا ہے کہ ہم سب نوجوانوں کے لیے وہ سب سے بڑی جو ہے گائیڈنس ہے، سب سے بڑا وہی راستہ ہے. کچھ سال پہلے ہم لوگ پڑھا کرتے تھے خطیب اکبر کے بارے میں، بہت سارے لوگوں کے بارے میں بطور طالب علم. ہم لوگ سوچتے تھے کہ دنیا میں اتنی جنگیں کیوں ہیں، یہ مسلم دنیا میں جہاں پہ کوئی اور نہیں ہے، مسلمان ہی ہیں، اتنی جنگیں کیوں ہیں، یہ آپس میں ایسا کیوں ہے. ہمارے خطیب اکبر، ہمارے علی میاں تو ایسے نہیں ہیں. لیکن ایسے ہی لوگ دنیا میں اور ملکوں میں، ہم نے جنت جیسی اس پوری دنیا کو ہم نے کیا بٹھا دیا ہے. تو ہم نے خطیب اکبر کی زندگی سے روشنی لی، ہم نے روشنی لی کہ یہ جو نوجوان ہیں، یہ جو ان کی خدمات رہیں، یہ جو ان کی قربانیاں رہیں، اس ملک کو ایک مالا میں پرونے کی. تو پچھلے 5 سال پہلے ہم لوگوں نے دلی سے، جور باغ سے لے کر جامعہ ملیہ سے لے کر ان دونوں فرقے کے نوجوانوں نے ایک قدم آگے بڑھایا. اور میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے بتا رہا ہوں کہ ہم نے وہاں پر سب سے پہلے جو عید اور بقرعید میں جو نماز کا جو پورا ایک آئیڈیا تھا کہ شیعہ سنی ایک ساتھ ایک پلیٹ فارم پر آئیں،
ایک ساتھ ایک دوسرے کے پیچھے اہل سنت ہوں، پہلے بھی پڑھتے تھے، لیکن یہ جو ہم نے اس زمین کا جو رنگ بدل دیا ہے، ہم نے جو یہ پوری بارود پہ دنیا بچھائی جا رہی ہے، اس کانٹیکس میں مجھے یہ لگتا تھا کہ خطیب اکبر کی وہ زندگی ہے جس کے آئینے میں ہم ہمارے اس ہندوستان کے خطے کو اگر محبت سے بچانے کا، محبت سے سجانے کا کوئی خواب اور سپنا ہو سکتا ہے تو وہ خطیب اکبر کی زندگی ہے۔ اب پچھلے 5 سالوں میں وہ تحریک دلی سے لے کے لکھنؤ تک آ گئی۔ لکھنؤ کے نوجوان یاسو بھائی بھی اس کی سرپرستی کرتے ہیں، شولڈر ٹو شولڈر کی تحریک، جس کا میں ایک چھوٹا ادنا سا ایک فاؤنڈر ممبر رہا دلی سے۔ میں جو بھی قیمتی وقت ہے میں آج اپنے بزرگوں کو، علماء اکرام کو، ہماری بہن ہیں، میں سننا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ سب لوگ بھی جٹ کر بیٹھیے کہ خطیب اکبر کی جو فکر ہے، فن اپنی جگہ ہیں، خطیب اکبر تھے، ظاہر سی بات ہے کہ اس سے اوپر کچھ بھی نہیں ہے، لیکن جو ان کی زندگی کے ایکسپیرینسز تھے، جو ان کی زندگی میں ان کی خدمات اور جو آئیڈیالوجی تھی، جو ان کی فکر تھی، وہ فکر اگر ہم جیسے 10 لوگوں میں آج چند نوجوانوں میں آ گئی تو خطیب اکبر پر یہ جو کارکرم شفق صاحب نے کیا ہے وہ کامیاب ہے۔ اور میں علماء اکرام، ہمارے بزرگ مفکرین، جو ان کی علمی ادبی خدمات ہیں، جو لٹریچر پہ جو ان کی خدمات ہیں، میں چاہوں گا کہ میں ان بڑوں کو سنوں، اور اگلی بار کچھ بھی ہوگا تو میں بہت محبت سے مجھے بڑی خوشی ہوگی یہاں آنے میں، اور شفق صاحب نے مجھے انوائٹ کیا، اس کے لیے آپ سب کی بہت بہت محبتیں، آپ سب کا بہت شکریہ۔ ایک چھوٹے سے شعر کے ساتھ کہ بڑے غور سے سن رہا تھا زمانہ تمہیں، بڑے غور سے سن رہا تھا زمانہ تمہیں، تم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے۔ شکریہ۔ ہمارے بھائی امیر جامعی صاحب نے بہت عمدہ تقریر کی، مگر میں ایک چیز کی وضاحت کر دوں کہ جو انہوں نے حضرت علی میاں کا نام لیا ہے، میرے والد کا ان سے کوئی تعلق نہیں تھا، ان کا نظریہ الگ تھا، میرے والد کا نظریہ الگ تھا، لہذا اس چیز کی وضاحت ضروری تھی۔ ابھی حضرات آپ نے جناب عمیق جامعی صاحب کا خطاب سنا، بہت عمدہ تقریر کی، اور بہت خوبصورت افکار انہوں نے خطیب اکبر کے تعلق سے ہمارے سامنے رکھے، اور بڑی خوبصورت آئیڈیالوجی تھی جس کے تحت انہوں نے گفتگو کی۔ ابھی میرے پاس پروفیسر مجاور حسین رضوی صاحب کا فون آیا تھا، ان کو آج کے ہمارے اس پروگرام میں آنا تھا اور اس سیمینار میں تقریر کرنا تھی، لیکن آپ حضرات کے علم ہوگا، ابھی اخبارات میں آیا ہے ان کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا ہے 2 دن پہلے، اس لیے انہوں نے ابھی معذرت کی ہے کہ وہ آ نہیں سکیں گے، لیکن انہوں نے پیغام بھیجا ہے، اور 2-3 جملوں میں انہوں نے کہا کہ میری طرف سے یہ بات ضرور بتا دیں آپ آڈینس کو، وہاں موجود سامعین کو سیمینار میں، کہ میں خطیب اکبر کا بہت بڑا مداح رہا ہوں، اور خطیب اکبر نے، یہ ان کے جملے ہیں پروفیسر مجاور صاحب کے جو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ میں ان کا بہت بڑا مداح رہا ہوں، اور وہ میرے یہاں مجلس سے پڑھنے بھی کئی موقعوں پر آئے ہیں، اور میں نے جس طرح کا خطیب انہیں پایا، اس زمانے میں دوسرا خطیب میں نے کوئی دوسرا نہیں دیکھا، اور شاید ابھی برسوں تک میری آنکھیں، بوڑھی آنکھیں، وہ 80 سال کے اوپر کے شاید ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میری بوڑھی آنکھیں آگے برسوں تک بھی ایسا دوسرا کوئی خطیب دیکھنے سے قاصر ہیں۔ تو میں خطیب اکبر کو اپنے ضمیر کی پوری قوت اور طاقت کے ساتھ سلام پیش کرتا ہوں۔ یہ جملے تھے پروفیسر مجاور حسین رضوی صاحب کے جو میں نے آپ تک پہنچا دیے۔ ان کی اہلیہ کے انتقال کو فقط 3 دن ہوئے ہیں، وہ اس حالت میں نہیں ہے، اس کنڈیشن میں نہیں ہے کہ وہ یہاں آ کے اپنے خیالات کا اظہار کر سکیں۔ خیر، اب ہم آگے بڑھاتے ہیں اس سفر کو، اور کیونکہ خطیب اکبر کا تعلق کسی ایک مسلک یا مذہب سے نہیں تھا، یاسو بھائی جو بات آپ نے کہی میں اس سے 100% اتفاق رکھتا ہوں، وہ مسلکی نظریے کی بات ہے، لیکن آفاقی سطح پہ جب آپ دیکھیں گے تو خطیب اکبر کے فن کا ہر مسلک کا انسان قائل ہے، بحیثیت فن۔ اگر آپ دیکھیں گے تو
اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو, کسی بھی مسلک سے ہو, یا جو ان کے تھاٹس تھے, جو ان کے افکار تھے, جو نظریات تھے, وہ سب کو اپنی طرف کھینچتے تھے, جس کی دلیل یہ ہے کہ ہمارے درمیان سوامی شری سارنگ صاحب بھی موجود ہیں اور ابھی وہ تقریر کریں گے. پچھلی بار بھی ہمارے سیمینار میں آئے تھے اور میں ان سے حق دوستی کا کچھ زیادہ فائدہ اٹھاتا ہوں. ابھی یہ کہہ بھی رہے تھے مجھ سے کہ آپ نے مجھے 11 بجے بلا لیا, تو ہم نے کہا اس لیے کیونکہ آپ میزبان ہیں, آپ یہاں صرف مقرر نہیں ہیں, آپ میزبان بھی ہیں. تو میں ان کو ان 4 مصروں کے ساتھ دعوت سخن دے رہا ہوں صہبا جرولی کے کہ خطبے وہ سنا گئے خطیب اکبر, خطبے وہ سنا گئے خطیب اکبر, ہر ذہن پا چھا گئے خطیب اکبر, گرویدہ ہوئے اہل جنابی ان کے جنت میں جو آ گئے خطیب اکبر. تو یہاں والے بھی خطیب اکبر کے گرویدہ ہیں اور وہاں والے بھی خطیب اکبر کے گرویدہ ہیں. خطیب اکبر کی خطابت کا سفر رکا نہیں ہے, تبدیل ہوا ہے, یہاں کی جگہ وہاں خطابت کر رہے ہیں. اب میں درخواست کروں گا جناب شری سوامی سارنگ جی سے کہ تشریف لائیں, جو ہندو مذہبی رہنما ہیں اور بہت ہی اچھے مقرر ہیں اور بہت اچھے انسان ہیں. سوامی نارنگ صاحب آپ کے روبرو ہیں. سارنگ صاحب. اچھا یہ اتفاق ہے کہ میرے دوست ہیں, میں ان کا نام ہر بار بھول جاتا ہوں. سارنگ صاحب. ریسپیکٹڈ ڈائس, ابھی شفیق حسین صاحب نے ایک بات کہی کہ میں تقریر کروں گا, یہ انہوں نے اپنی ذمہ داری پہ کہی ہے. بھائیوں بہنوں, خطیب اکبر سے روحانی طور پہ جو لوگ یہاں پہ جڑے ہیں ان کو میں سوامی سارنگ نمسکار کرتا ہوں, آداب کرتا ہوں. السلام علیکم. آج جس عظیم و ترین شخصیت کی یاد میں یہ پروگرام ہے ان کو شبدوں میں بیان کرنا بہت مشکل ہے. پھر بھی ان کی شان میں کچھ لفظ ہیں, ان کو کہنے کی گستاخی کروں گا کہ خطیب اکبر مولانا صاحب کی شان میں ہے کہ تیرے خطبوں سے ڈرا باطل یہ تیرا کمال, کہ تیرے خطبوں سے ڈرا باطل یہ ہے تیرا کمال, ایک خطابت کے سمندر تیری ہمت کو سلام. آل انڈیا خیبر شکن اکادمی نے یہ جو سیمینار, یہ مذبح خطیب اکبر کو یاد کرتے ہوئے ان کی 3ری برسی پر رکھا ہے, اور اس کا جو ٹاپک ہے دا ملٹی ڈیمینشنل لیئر آف اسکل ان دا اوریٹرشپ آف خطیب اکبر. میں کوشش کروں گا کہ انہی شبدوں کے آس پاس ہی رہوں اور ان شبدوں کو طویل کرنے کی کوشش کروں. میں بہت شکر گزار ہوں مرزا شفیق حسین صاحب کا, یاسوف عباس صاحب کا, جو انہوں نے مجھے اطلاع دی کہ خطیب اکبر کی یاد میں یہاں پہ اس طریقے کا پروگرام ہو رہا ہے. میں ایک ادنا سا شخص ہوں, میں اس حیثیت کے سامنے جن کی یاد میں آج یہاں سب اکٹھے ہوئے ہیں, میں امام حسین علیہ السلام کے غلاموں کا غلام بھی نہیں ہوں, تو میں خطیب اکبر کے بارے میں کیا بولوں. میں نے خطیب اکبر کی صرف ایک مجلس سنی اور یوٹیوب کے جو ریفرنسز ہیں, جو ان کے بارے میں جو چیزیں ہیں, ان سے میں نے جانکاری حاصل کری. خطیب اکبر کا مجلس پڑھنے کا انداز بالکل جداگانہ تھا. ہم کہہ سکتے ہیں جس کسی کو الفاظوں کو سمجھنے کا پوری طرح سے کبھی موقع بھی نہ ملا ہو, وہ شخص بھی خطیب اکبر کی مجلس کو بہت اچھی طریقے سے سمجھ کر اور سبق لے کر اٹھتا تھا. میں نے ایک بہت بڑے مولانا صاحب ہیں, میں نے ان سے پوچھا کہ فرش اعضاء پہ جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو آپ 1 گھنٹے میں دیتے کیا ہیں اور آپ ان سے لیتے کیا ہیں. تو ان کی جتنی بھی مجلسیں تھیں, جتنی بار بھی انہوں نے خطاب کری, تو وہ کچھ دے کے گئے اور کچھ لے کے گئے. ڈاکٹر مرزا شفیق حسین صفا کی کتاب خطیب اکبر بھی میں نے پڑھی اور اسی کو آدھار بنا کر آگے کچھ کہنے کی گستاخی کر رہا ہوں. خطیب اکبر کی ایک بات میرے ذہن میں ایسی دھر گئی,
حالانکہ مجھے یاد نہیں کہ کس مجلس میں میں نے سنا یا پڑھا ہے، لیکن ان کے دوارا بیان کی گئی یہ بات جس نے میرے حسینی ہونے کی بنیاد کو مضبوط کیا۔ خطیب اکبر نے اپنی مجلس میں عرض کیا تھا کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اس وقت اس کے پاس اس کی ماں ہوتی ہے، پھر اس کے باپ ہوتے ہیں، اس کے بعد خاندان والے، اور جب پڑوسی، اور جب وہ اسکول جانے لائق ہوتا ہے تو اسکول کے دوست و ٹیچر۔ اسی طرح جیسے جیسے وہ زندگی کے پڑاؤ طے کرتا ہے لوگ اس سے جڑتے جاتے ہیں، اور لوگ اس کو اپنی اپنی طرح سے الگ الگ پہچان دیتے ہیں۔ کوئی شخص اس کو پڑوسی کی حیثیت سے، کوئی بھائی کی حیثیت سے، کوئی داماد کی حیثیت سے، کوئی عالم کی حیثیت سے، یعنی اس شخص کو اس طرح سے جانا جاتا ہے۔ یہی حال اسلام کا ہوا۔ جیسے جیسے اسلام کے وجود کے سال گزرتے گئے ویسے ویسے اسلام میں انیکوں فرقے پیدا ہو گئے اور سبھی اپنے کو پکا اسلامی کہتے ہیں، لیکن موٹے طور پر اسلام کے بٹے ہوئے فرقوں میں شیعہ، سنی، وہابی، قادیانی، احمدی، کھوجا و بورا جیسے انیکوں ہیں۔ اب ذرا اسلام کے بیتے ہوئے وقت کو ریورس کر دیں، یعنی واپس لے لیں، تو آج کے پیچھے جائیں، جتنا پیچھے جائیں گے فرقے کم ہوتے جائیں گے، اور ایک ایسا موڑ آئے گا کہ جب آپ آ کر کربلا پر کھڑے ہو جائیں گے اور وہاں صرف 2 فرقے ہیں، حسینی اور یزیدی۔ جب آپ آج کے مسلمان سے پوچھیں کہ اس کی نسل کا ذریعہ کہاں سے چلا ہے، حسینیت سے یا یزیدیت سے، تو مولانا کے ان جملوں سے اسلام کی تصویر بالکل صاف ہو چکی تھی۔ مرزا محمد عطر صاحب نے مغل مسجد بننے کے پورے 100 سال بعد، یعنی سن 1960 عیسوی میں وہاں صرف ایک عشرہ مجلس پڑھی تھی، اور مولانا کے مجلس پڑھنے کا انداز لوگوں کو اتنا پسند آیا کہ اس مسجد سے مولانا عطر عباس صاحب کو ممبئی واسیوں نے جانے ہی نہیں دیا۔ اس مسجد میں مولانا صاحب نے 57 مجلسیں پڑھی، جو کہ اپنے آپ میں ایک ورلڈ ریکارڈ ہے۔ اس مجلس پر خطیب اکبر اور مسجد کا نام دونوں ہی لمکا بک آف ورلڈ ریکارڈ میں درج ہوئے ہیں۔ ایک ان کی کہی بات میں اس کی تصدیق یاسو عباس صاحب سے بھی کروانا چاہوں گا، اور ان کے آس پاس جو لوگ رہے وہ کہتے تھے کہ کسی بھی علم کو حاصل کرنا ہے تو 30 سال تک اس کے اوپر کام کرو۔ یاسو صاحب میں غلط تو نہیں ہوں کہ 30 سال کے بعد جب آپ اس پرٹیکولر سبجیکٹ پہ کام کر لیں گے تو وہ وشے اور اس کو کہنے والا آدمی آگے آنے والی نسلوں تک زندہ رہے گا۔ انہوں نے 57 سال تک ایک ممبر سے ایک جگہ پہ جس طرح سے انہوں نے مجلس پڑھی، آج اس کا نتیجہ ہے کہ ہم لوگ یہاں پہ بیٹھ کے ان کی باتوں کو یاد کر رہے ہیں، انہیں یاد کر رہے ہیں، ان کے کردار کر رہے ہیں۔ خطیب اکبر اپنی خطابت کے اس انداز کا کریڈٹ اپنی والدہ مرحومہ کو دیتے تھے۔ خطیب اکبر نے کہیں لکھا ہے کہ میری والدہ بھی ذاکرہ تھیں اور وہ مجھے چھوٹی چھوٹی مجلسیں لکھ کر دیتی تھیں، اور وہ مجلسیں مجھ سے یاد کروا کر سنتی تھیں، کیونکہ آج سے 70-80 برس پہلے ہونے والی مجلسوں کو کئی مولانا پڑھا کرتے تھے۔ ہر مولانا بس 10 سے 20 منٹ پڑھتا۔ آج کی طرح ہی ان وقت بھی بچوں کو پہلے مجلسیں پڑھوائی جاتی تھیں۔ بچپن میں خطیب اکبر اپنی مجلسیں تیار کر کے لے جاتے اور امام باڑوں میں اس دور کے بڑے مولویوں سے پہلے پڑھتے تھے۔ تو خطیب اکبر کی مجلس کی تعریف اس دور کے بڑے خطیب مولانا ابرار حسین پاروی صاحب بہت کرتے تھے، اور خطیب اکبر کو مجلس پڑھوانے کو بلواتے بھی تھے۔ مرزا محمد عطر صاحب نے اپنی مجلسوں کے ذریعے عزاداری کو بہت عام کیا، کیونکہ ممبئی میں پورے ہندوستان سے لوگ آتے ہیں۔ ہندوستان سے آئے لوگوں نے لکھنؤ کے مولانا کی مجلس سنی، اور مجلس میں خوبصورتی سے بیان فضائل اور مصائب کو اپنے ذہنوں میں رکھ کر اپنے وطن لے گئے۔ ان کی اس خطابت کے انداز سے پورے ہندوستان میں آج کی نئی نسل کے بیچ لکھنؤ کی پہچان اور پختہ ہوئی اور عزاداری کو بڑھاوا ملا۔ مولانا میں 2 بہت ہی خاص باتیں تھیں۔ ایک تو کسی بھی سوال کا اتنا معقول جواب دیتے تھے کہ سوال کرنے والا مطمئن ہو جاتا تھا، اور دوسرے فوراً ملے موضوع پر ایسی تاریخی مجلس پڑھ دیتے تھے کہ مجلس تیار کر کے لانے والا بھی نہیں پڑھ پاتا تھا۔ ان کی ایک مجلس اس بات پر تھی کہ انسان کو کیوں بنایا گیا۔ انہوں نے انسان کو کائنات عالم کا دھڑکتا ہوا دل بتلایا، اور ساتھ ہی انسان کے اس کائنات میں ہونے کی اصلی وجہ کو بتایا۔
انہوں نے کہا کہ انسان کے واسطے زمین کا فرش بچھایا گیا ہے اور انسان کے واسطے ہی آسمان کا شامیانہ لگایا گیا، انسان کی خاطر ہی چاند و سورج کے چراغ روشن کیے اور انسان کے واسطے پانی کے دریا بہائے گئے۔ کائنات کی ہر خوبصورت چیز انسان کے لیے اوپر والے نے بنائی، پر اس دنیا میں آ کر انسان اتنا مصروف ہو گیا اور تمناؤں نے انسان کو اتنا گھیر لیا اور آرزوؤں نے انسان کو اتنا جکڑ لیا کہ انسان خود بھول گیا کہ خدا کون ہے اور ہمیں کیوں بنایا گیا ہے۔ اسلام ایک آفتاب ہے، پر مجھے دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج اسلام کے آفتاب کو چند دہشت گردوں کی کرتوتوں یا یہ کہیں کہ امام حسین کے نہ ماننے والے مسلمانوں کی کرتوتوں کے کالے بادل جو دھومل کر رہے ہیں، جہاد کے نام پر قتل و غارت کا کچھ منظر، کچھ گندے ذہن کے لوگ حقیقت میں جنہیں اسلام کی نیکیوں سے کوئی لینا دینا نہیں، وہ اسلام کا نام خراب کر رہے ہیں۔ میں نے خطیب اکبر کی ایک مجلس سے اس بات کو سمجھا کہ حقیقت میں جہاد کیا ہے۔ انہوں نے فلسفہ جہاد پڑھا تھا، کیا جہاد یہ ہے جو طالبان لشکر طیبہ یا اور بہت سے ناموں سے انسانی زندگیوں کو برباد کر رہا ہے؟ نہیں، سب سے پہلے خود کے اندر کی برائیوں کو مارنا جہاد ہے۔ سب سے بڑا جہاد نفس ہے، اپنی نفس میں چھپے انسان کو مارنا سب سے بڑا جہاد ہے۔ سب سے پہلے اندرونی دشمن سے مقابلہ کرو، کیونکہ خود کے اندر کی جو برائی ہے جو کہ انسان سے گناہ کرواتی ہے، اس کو روکنا سب سے بڑا جہاد ہے۔ اگر خود کے اندر بیٹھے شیطان کو جیت لیا تو بہت بڑے جنگ پہ آپ نے فتح کر لی۔ جھوٹ بولنا، ظلم کرنا، دوسروں کے حق پر آنکھ ڈالنا، یہ ساری غلطیوں کو جیت کر ان غلطیوں سے توبہ کر کے اپنی نفس پر قابو کر لے، وہ بہت بڑا جہادی کہلاتا ہے۔ حق کو حق اور باطل کو باطل کہنا بھی جہاد ہے، گناہ کے خلاف آواز اٹھانا بھی جہاد ہے۔ خطیب اکبر نے جتنی باتیں سکھائی ہیں، سمجھائی ہیں، وہ علم کا سمندر ہے اور میں ایک قطرہ بھی نہیں جو ان کی بات کو کہہ پاؤں۔ میں بس ان چند شعروں سے اپنی بات کو تمام کرنا چاہتا ہوں کہ تیرے مرنے سے ہمارے دل شکستہ ہو گئے، تیرے مرنے سے ہمارے دل شکستہ ہو گئے، اے خطیب عصر تیری جائے حشمت کو سلام، واہ تیرا پیغام دینا یاد آتا ہے ہمیں، اے نصیحت کے مسیحا تیری رفت کو سلام۔ بہت بہت شکریہ۔ جناب شری سوامی سارنگ جی اپنا مقالہ پیش کر رہے تھے اور بڑی تفصیل سے انہوں نے خطیب اکبر کے علمی ابعاد اور جہاد کو اپنے مقالے میں روشن کیا۔ اور اب میں اس کے بعد اگلے مقرر کو دعوت دوں گا اور اس کے بعد صرف ہمارے پاس 3 مقرر ہیں اور ہم نے اپنے وقت کے اندر انشاءاللہ جو وعدہ کیا تھا کہ 2 بجے تک یہ سیمینار ختم ہو جائے گا، تو 2 بجے تک انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ میں اب ہندوستان کی معروف اور مشہور ذاکرہ، جن کا نہ یہ کہ ہندوستان سے باہر بھی نام ہے، شہرت ہے اور لوگ ان کو سننے کے مشتاق رہتے ہیں، انہیں عشرت رضوی کے ان شعروں کے ساتھ دعوت سخن دوں گا کہ لگ گئی کس کی نظر جو ہو گیا ہم سے جدا، لگ گئی کس کی نظر جو ہو گیا ہم سے جدا، جو تھا اس دنیا فانی میں ادب کا آسماں، اس کے ایک ایک لفظ کی تائید کرتے تھے سبھی، بیٹھتا تھا جب کبھی دانشوروں کے درمیان، اور منفرد تھا جو خطابت کے ہر ایک میدان میں، منفرد تھا جو خطابت کے ہر ایک میدان میں، اس کو کہتے ہیں خطیب اکبر ہندوستان، اس کو کہتے ہیں خطیب اکبر ہندوستان۔ اسی کے ساتھ میں درخواست کر رہا ہوں محترمہ ڈاکٹر عالیہ طہا صاحبہ سے، جو دہلی سے تشریف لائی ہیں سیمینار میں شرکت کرنے کے لیے، ڈاکٹر عالیہ طہا صاحبہ آپ کے روبرو۔ حاضرین جلسہ السلام علیکم۔ ریسپیکٹڈ صدر جلسہ، دانشوران حضرات، واجب الاحترام سامعین اکرام، آج
خطیب اکبر کی 3rd ڈیتھ اینیورسری کے سلسلے میں خیبر شکن اکیڈمی کی طرف سے بعنوان دا ملٹی ڈائمینشنل لیئرس آف اسکل ان دا اوریٹرشپ آف خطیب اکبر، یہ سیمینار اس عنوان کے تحت جو منعقد کیا گیا ہے، میں اس کے لیے خیبر شکن اکیڈمی کی تہہ دل سے شکر گزار ہوں، کیونکہ ہر صاحب فکر و فن کو جو حق ادا کرنا چاہیے وہ یہ اکیڈمی کر رہی ہے۔ خطیب اکبر کی خطابت پر جتنا بھی بولا جائے اور جتنا بھی لکھا جائے وہ کم ہے۔ میں تو ادنیٰ سی ایک طالب علم ہوں، میں نے اس سیمینار میں شامل ہو کر اس ٹاپک پر لب کشائی کی اگر جرات کی ہے تو وہ صرف اس لیے کہ تاکہ خطیب اکبر کو خراج عقیدت پیش کرنے والوں کی فہرست میں میرا بھی نام شامل ہو سکے۔ در حقیقت خطابت کے میدان میں خطیب تاریخی حقیقت کا ترجمان ہوتا ہے، معاشرے کی زبان ہوتا ہے، تاریخی حقیقت کا امین ہوتا ہے اور آفاقی قدروں کا ترجمان ہوتا ہے۔ خطابت کے لیے میں مارکس کا ایک ڈیفینیشن کو آپ حضرات کے درمیان رکھنا چاہوں گی۔ The greatest advantage of an orator is not only to speak the necessary but also not to speak the unnecessary۔ ایک گریٹ اوریٹر، ایک اچھا خطیب وہ ہوتا ہے کہ جو صرف نیسیسری باتوں کو ہی، جو ضروری ہے ان باتوں کو ہی نہ بولے، بلکہ ان باتوں سے بھی پرہیز کرے کہ جو ان نیسیسری ہیں۔ The best orator is the one who is able to speak as short as possible with as many words as possible۔ چھوٹے سے چھوٹے، تھوڑے سے تھوڑے جملوں میں اور تھوڑے سے تھوڑے الفاظ میں اپنی بہت بڑی بات کہہ دینا، یہ گریٹ خطیب کا خوبی ہوتی ہے۔ یہاں دانشوران حضرات موجود ہیں، ان کے سامنے خطیب اکبر کی ان خطابت کی ان خوبیوں کو بیان کرنا میرے لیے واقعی، میں تو پہلے ہی میں نے آپ سے کہا کہ میں ایک ادنیٰ سی طالب علم ہوں، اور اس کے اوپر غالب خیبر شکن اکیڈمی کے چیئرمین مسٹر شفیق حسین شفق صاحب کا بار بار یہ اصرار کہ 5 یا 7 منٹ ایک مقرر لے، میرے لیے شاید یہ ستم ہے، کیونکہ یہاں پر جتنے بھی لوگ آئے ہیں وہ تو لکھنؤ سے ہی شامل ہوئے ہیں۔ میں تو ایک بہت لمبا سفر طے کر کے اس سیمینار میں آتی ہوں، اور اگر 5 اور 7 منٹ مجھے دیے جائیں تو میرے اوپر تو یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ حالانکہ میں اتنا بھی نہیں بولوں گی کہ آپ حضرات اوب جائیں، لیکن اتنا تو کم سے کم بول سکوں کہ میں اپنے آنے کا حق ادا کر سکوں۔ بہرحال میں دراصل خطابت پروردگار کی طرف سے وہ گاڈ گفٹڈ عطیہ ہے، خاص عطیہ ہے کہ جو ہر ایک زبان سے نہیں جچتی۔ میرے ان جملوں پر آپ خصوصی توجہ دیجیے گا، ہر مقرر خطیب نہیں ہوتا، توجہ چاہوں گی، ہر مقرر خطیب نہیں ہوتا، بلکہ وہ خطیب ہوتا ہے کہ جس میں پروردگار عالم جس کی زبان سے طوفان اگر برپا کروانا چاہتا ہے تو پھر اس کے وجود میں وہ سمندروں کی طغیانی اور لہروں کی بے باکی رکھ دیتا ہے۔ اور اگر ان جملوں کے آئینے میں اگر خطیب اکبر کی خطابت کو دیکھا جائے تو کیا خطابت تھی، وہ لہروں کی بے باکی، وہ سمندروں کی طغیانی، وہ طوفان برپا کر دینے والی کیفیت خطیب اکبر میں تھی۔ دوسرے لفظوں میں خطابت ایک ایسا فن ہے جو دنیا کی ہر زبان پر تہذیب، ہر ثقافت کا ہر دور میں ستون رہا ہے، ایسا ستون کہ جس پر قوموں کے عروج کی عمارتی تعمیر ہوتی ہیں۔ یہ فن ایسا ہے جس کے ذریعے ایک صاحب فکر و بیان دوسرے کے ذہنوں کو متاثر کرتا ہے۔ حاضرین جلسہ، چونکہ بہت ساری باتیں ہمارے بہت سے مقررین نے یہاں پر پیش کر دی ہیں، اس لیے میں ان کو دوبارہ دہرانا نہیں چاہوں گی،
لیکن ہاں اتنا ضرور کہنا چاہوں گی کہ جن 2 خوبیوں نے خطیب اکبر کی مجھے متاثر کیا وہ تھی ایک ان کی خطابت اور ایک ان کی سادگی اور خلوص. لوگ سادہ بھی ہوتے ہیں، لوگ مخلص بھی ہوتے ہیں، لیکن ہر انسان کا سادہ ہونا اور مخلص ہونا میں سمجھتی ہوں کہ خوبی ہے، لیکن ایک ایسا انسان جس کے پاس کمال بھی ہو اور اس میں سادگی بھی ہو اور اس میں وہ مخلص بھی ہو، یہ بہت بڑا خوبی اس انسان کی ہوتی ہے. کیوں؟ اس کے لیے کہا جاتا ہے نا کہ خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے، لیکن خطیب اکبر کو کمال خطابت، حسن خطابت دینے کے بعد بھی پروردگار عالم نے ایک ایسی خوبی بھی عطا کی تھی کہ کبھی بھی نزاکت کو خطیب اکبر نے اپنے قریب آنے نہیں دیا، بلکہ سادگی اور خلوص کے ساتھ ہر ایک سے ملے، ہر ایک سے پیش آئے. یہ ان کی بہت بڑی خوبی تھی جس نے مجھے بہت زیادہ متاثر کیا. اس کے علاوہ وہ مثالوں کا شہنشاہ تھا، زبان و ادب کا بادشاہ تھا، فضائل و اہل بیت کو بیان کرنے والا بلبل ہندوستان، سفیر حسینی اور لاسانی خطیب، اس کو کہتے ہیں خطیب اکبر. حاضرین جلسہ یا حاضرین سیمینار، میں ایک چیز جو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی وہ ہے کہ خطیب اکبر کی زبان بہت سادہ ہوتی تھی، بہت سلیس ہوتی تھی. زبان میں چاشنی اس قدر تھی کہ جو بھی ان کی تقاریر میں شامل ہوئے ہیں وہ شروع سے لے کر آخر تک، اختتام تک ہمتن گوش رہتے تھے. کہیں پر کوئی بور ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. ابھی ایک چیز جو دہرائی گئی تھی، میں یہاں پر بیان کی گئی تھی، میں اس کو ضرور دہراؤں گی کہ خطیب اکبر اپنی خطابت کے دوران اس حدیث کو پیش نظر رکھتے تھے کہ لوگوں سے ان کے عقل و فہم کے مطابق کلام کرو. یہ حدیث ہے. اگر مجمع علمی ہے تو خطابت عالمانہ، اگر مجمع عام فہم ہے تو خطابت عام فہم. حالانکہ میں یہاں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گی کہ کچھ لوگ ممبر یا اسٹیج پر آنے کے بعد اردو کے دقیق جملے اور اردو کے دقیق الفاظ کا استعمال کر کے اپنی صلاحیتوں کا لوہا سننے والے سے منوانا چاہتے ہیں، یا یوں کہوں کہ روک ڈالنا چاہتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ نہ دقیق الفاظ استعمال ہوئے، نہ مجھ سے زیادہ یہ دقیق جملے استعمال ہوئے. اور اگر کبھی کوئی بھولے سے یہ بھی کہہ دے کہ حضور ذرا سادہ اور آسان الفاظ میں اپنی بات کی تشریح کر دیجئے، ذرا میں توجہ چاہوں گی آپ حضرات کی، تو جواب پھر یہ ملتا ہے کہ اپنے علم کو اور اپنے مطالعے کو وسیع کرو. میں جو بات کہہ گئی ہوں شاید میری اس بات سے آپ حضرات ضرور متفق ہوں گے. عصری تقاضوں اور بدلتے ہوئے حالات و ماحول کا پورا لحاظ خطیب اکبر نے اپنی تقاریر میں رکھا ہے. ابھی یہاں کچھ شعراء حضرات کی بات ہو رہی تھی. اردو ادب میں یہ بات مشہور ہے کہ کچھ ایسے ممتاز شعراء خصوصی طور پر انیس، دبیر، غالب اقبال ان کے لیے ہیں کہ اشعار. ایک بار میں مرزا شفیق حسین شفق صاحب کا ایک پروگرام جو باہر کا ایک ٹی وی ہے، غالباً اہل بیت ٹی وی یا کون سا لندن کا ٹی وی ہے، اس پہ کچھ شعراء پر ایک کلام تھا. اس میں آپ دبیر پر بول رہے تھے اور بولتے آپ نے کہا کہ دبیر اس شاعر کا نام ہے کہ جس کی چوکھٹ پر الفاظ سجدہ ریز ہو جاتے تھے اور انتظار میں رہتے تھے کہ انہیں بھی اشعار میں جگہ ملے. میں یہاں یہ پورے اعتماد اور ذمہ داری کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ اگر نظم میں دبیر کو یہ کمال تھا تو نثر اور خطابت کے میدان میں وہی مثال خطیب اکبر کی بھی تھی کہ جب آپ ممبر پر آتے تھے تو آپ کے پاس الفاظ اور جملوں کا وہ ذخیرہ آپ کے پاس آ جاتا تھا. آپ لب کشا ہوتے تھے اور تمام سامعین اس کو بہت ہی دھیان سے سنا کرتے تھے. ایک بہت بڑی ایک خطیب کی خوبی لباس، شائستگی، زبان، لب و لہجہ، یہ سب خطیب اکبر میں تھا. وہ سرمئی اور کالی شیروانی، اور اگر کوئی جلسہ یا خوشی کی محفل ہے تو اس میں سفید اور ہلکی بادامی شیروانی، اس پر ٹوپی اور بڑی ہلکی سی مسکراہٹ،
وہ چھوٹے چھوٹے جملے، وہ لکھنؤ کی ٹکسالی زبان جس میں خطیب اکبر استعمال کرتے تھے، ایسا لگتا تھا کہ لکھنوی تہذیب محو تکلم ہے۔ آپ حضرات مجھ سے زیادہ اس بات سے واقف ہوں گے، میں تمام باتوں کو، چونکہ ظاہر بات ہے بار بار یہی کہا گیا کہ وقت کم ہے، تو تمام باتوں کو میں سمیٹتے ہوئے صرف اتنا ضرور کہنا چاہوں گی کہ خطیب اکبر کی معجزاتی اور خداداد صلاحیت وہ تھی کہ کالی قمیص پہن کر آنے والے لاکھوں عزادار بھنڈی بازار میں بے خوف سر اٹھا کر کھڑا رہنے والوں کو حوصلہ اور ہمت دینے والے خطیب کو مولانا مرزا محمد اطہر صاحب کہتے ہیں۔ اور اس کے لیے میں نے ابھی ایک تقریر میں بھی سنا کہ مولانا نفسیات کے ماہر تھے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ مقرر وہی کامیاب ہوتا ہے کہ جو انسان کے جس کو نفسیات پر قدرت حاصل ہو یا اس کی سائیکالوجی کو پہچانتا ہو، لیکن معاف کریے اگر کہیں کہیں سائیکالوجی حق سے ٹکرا جائے، وہاں پر خطیب اکبر کہیں بھی سائیکالوجی کو حق سے ٹکراتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اس کی وجہ میں آپ حضرات کے سامنے بیان کر دوں۔ آج میں اس بات کو بڑے زور شور سے کیا، بہت وزندار اور بھاری جملوں میں یہ چیز آپ کی نظر کرنا چاہتی ہوں کہ واقعی آج کا خطیب منبر پر بیٹھنے کے بعد سامعین کی رگ کو پکڑ کر اور پھر خطابت کرتا ہے تاکہ واہ واہ کا شور بلند ہو، نعروں کا شور بلند ہو، چاہے بھلے ہی وہ حق پر مشتمل بات ہے، معاف کریے یا نہیں ہے۔ ایسی بہت سی مثالیں ہیں، بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں یہ جملہ ادا کر رہی ہوں، لیکن خطیب اکبر نے کبھی اپنی تقریروں میں حق کو کوئی سودا حق کے ساتھ نہیں کیا۔ اور اس کی مثال میں آپ کو اس طریقے سے دوں گی کہ گوونڈی علاقہ، میرا چھوٹا بھائی یاسوب یہاں موجود ہے، اور اکثر و بیشتر جب میں تو چونکہ ان کو پاپا ہی کہتی تھی کہ جب وہ علیل رہنے لگے تھے تو یاسوب ان کے ساتھ بامبے جایا کرتے تھے۔ تو خطیب اکبر نے بامبے کا ایک علاقہ ہے گوونڈی، جہاں کم سے کم سال میں 20 جلوس عزا اور تقریباً اتنی ہی شب بیداریاں بھی ہوتی ہیں۔ تو جو مخالف تھے عزا کے، ان کو بڑا گرا گزرتا تھا کہ کسی طریقے سے کس طرح اس پر پابندی لگائی جائے۔ ایک سال گوونڈی میں ایک SI یعنی پولیس سپرنٹینڈنٹ کا تھانے میں تقرر ہوا، ان کا نام تھا ابو بکر بیگ۔ اس سے قبل ابو بکر بیگ JJ پولیس اسٹیشن پر تعینات تھے اور ان کی ڈیوٹی مغل مسجد میں لگا کرتی تھی۔ جب گوونڈی میں ڈیوٹی بیگ صاحب کی لگی تو جو دشمن ازا تھے، معاف کریے میں دشمن ازا اس لیے استعمال کر رہی ہوں کہ ابھی آپ نے سارنگ جی کی تقریر کو سنا کہ جو مسلم مسلک کے نہیں ہیں لیکن حسینی ہیں، میرا مطلب آپ حضرات سمجھتے ہیں، ازا سے محبت کرنے والے، حسین سے محبت کر، کیوں حسین سے ان کو محبت ہے؟ صرف اس لیے کہ حسین وہ ہے کہ جس نے کربلا میں حق پر اپنے پورے خانوادے کہوں یا اپنے پورے اعزاء اور اقربا کہوں، اپنے احباب کی قربانی دی ہے اور حق کی آواز کو بلند کیا ہے۔ تو ظاہر بات ہے ہر مسلک کا ماننے والا، چاہے وہ ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، مذہب اس کا چاہے کوئی بھی ہو، لیکن وہ حسین کے نظریات سے اتفاق رکھتا ہے اور اپنے آپ کو حسینی کہلانے میں فخر محسوس کرتا ہے۔ تو میں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گی کہ جب مغل مسجد میں ان کی اکثر ڈیوٹی لگا کرتی تھی، جب گوونڈی میں ان کی ڈیوٹی لگی تو محرم سے پہلے دونوں مسلک کے لوگوں کی میٹنگ ہوتی ہے، ہر جگہ ہوتی ہے، وہاں پر بھی ہوئی دستور محرم سے قبل۔ تو انہوں نے پہلا مطالبہ رکھا کہ جلوس اور شب بیداریوں کو پابندی لگا دی جائے۔ آپ نے فوراً فرمایا، بیگ صاحب نے کہا کہ یہاں پر گنپتی یا دوسرے اتسو بھی تو ہوتے ہیں، کیا ان پر بھی پابندی لگا دی جائے؟ مخالف مجمع خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد انہوں نے اعتراض کیا کہ ہم یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر باہر کے لوگ آتے ہیں اور بہت مجمع ہوتا ہے، ہمیں بہت ڈر لگتا ہے۔ آپ نے فرمایا، بیگ صاحب نے فرمایا کہ گنپتی اتسو میں بھی پورا مہاراشٹر ہوتا ہے، کیا اس پر بھی پابندی لگا دی جائے؟ جب یہ سنا تو مخالفین سب خاموش ہو گئے، کوئی جواب نہیں آیا۔ بیگ صاحب نے ان کا جواب جب خاموشی کی شکل میں پایا، تب بیگ صاحب نے بڑے میٹھے لہجے میں کہا، اب
जुमला मैं तमाम सामीन इकराम की समातों के नज़र करना चाहूँगी कि बड़े मीठे अल्फाज में एक जुमला उन्होंने कहा, और वो ये कहा कि जाओ मुग़ल मस्जिद में जाओ, मौलाना अतहर साहब को सुनो, फिर तुमको मालूम हो जाएगा कि हक़ क्या है। ये जुमला अबू बकर बेग जो SI बॉम्बे था, उसने वहाँ के मुखालिफ अज़ा लोगों के सामने ये जुमला कहा। तो अब देखिए कि ख़तीब ने अपनी ख़ितामत के ज़रिए एडमिनिस्ट्रेशन यानी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के भी जहनों को मोड़ा, सामीन जो दूसरे मसलक के लोग थे उनके जहनों को भी मोड़ा। ये होती है खिताबत, इसे कहते हैं खिताबत। और इसके लिए एक शेर कहना चाहूँगी कि हर तरफ दारो रसन दारो रसन दारो रसन, ऐसे हालात में जीने का हुनर जानते हैं। ये थे खतीब अकबर। और बस मैं अपने बयान को ख़त्म करते हुए इतना कहना चाहूँगी कि खतीब अकबर ने विरासत और लियाकत के बाहमी इम्तिजाज से जो खिताबत का ताजमहल तैयार किया है, उसकी बका मरहूम का वो खुलूस बेकरां है जो उन्हें बारगाहे सैयदुश्शुहदा से बतौर इनाम मिला है। आपको खतीब अकबर बनाने में आपकी वालिदा का बहुत बड़ा हाथ था। आपको खतीब 26 फरवरी को माँ दरे जन्नत पर अपने खतीब असगर को खतीब अकबर कहकर बलाएँ लेने खुद चली आई होगी, और खतीब अकबर मुद्दतों से बिछड़े हुए माँ की आगोश पाकर दुनिया की तमाम कुल्फतों और रंजो गम को भूल गए होंगे। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। वस्सलाम। मैं मौलाना जाफ़र अब्बास साहब क़िबला से दरख्वास्त करूँगा कि वो डाइस पर तशरीफ़ ले आएँ। यासूफ भाई आप इधर आ जाइए। मैं मौलाना रज़ा हुसैन साहब क़िबला का भी खैर मक़दम करता हूँ, और आफ्ताब मरसिया ख़ानी हैदर नवाब जाफ़री साहब का भी, जनाब अब्बास निगार साहब भी हमारे दरमियान मौजूद हैं, खुर्शीद फ़तेहपुरी साहब भी हैं, आप सबका खैर मक़दम करता हूँ। और हज़रात, अभी आपने मोहतरमा डॉक्टर आले तहा साहिबा की बसीरत अफरोज़ तकरीर समाअत फरमाई कि जिन्हीं ने ख़तीब अकबर की शख्सियत के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर रोशनी डाली, और आपने जो शिकवा किया था वो हक़ बजानिब है कि आप हज़ारों मील से चल के आई हैं, यकीनन आपको वक्त ज़्यादा मिलना चाहिए, मगर आपके लिए ये पाबंदी नहीं है, मगर मजबूरी ये है हमारी कि असल में सेमिनार्स में कुछ फरमाइशी मुकर्रर निकल आते हैं, और ख़तीब अकबर ने हम लोगों की तरबियत ऐसी नहीं की है कि हम फिर वहाँ कोई बदअखलाक़ी का मुज़ाहरा कर सकें। मजबूरन फिर हमें सबको कबूल करना पड़ता है, जबकि हमारी फ़हरिस्त में जो नाम है वो सब के सामने हैं, अखबार में इश्तहार छपा हुआ है, कार्ड छपा हुआ है, शहर में पोस्टर लगे हुए हैं। बहरकैफ तो अब क्योंकि हमारे जो अगले मुकर्रिर हैं उनका ये मुकाम नहीं है कि इस वक्त हम उनसे तकरीर कराएं, मगर उनका हुक्म है, इसलिए मैं उन्हें ज़हमत देने जा रहा हूँ। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर खतीबुल इरफान मौलाना मिर्ज़ा मोहम्मद अशफाक़ साहब शौक़ लखनवी को शौक़ लखनवी साहब के इन 4 मिसरों के साथ कि मखलूक थे खालिक की अमा में पहुँचे, मखलूक थे खालिक की अमा में पहुँचे, बाकी जो रहेगा उस जहाँ में पहुँचे। ऐ शौक़ ये कह दो कि ख़तीब अकबर दुनिया से उठे बाग़े जिना में पहुँचे, दुनिया से उठे बाग़े जिना में पहुँचे। आपके दरमियान हैं ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर खतीबुल इरफान मौलाना मिर्ज़ा मोहम्मद अशफाक़ शौक़ लखनवी। जनाब सदर मोहतरम और मोहतरम हाज़रीन, मैं फ़कत चंद बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ, तकरीर तो नहीं है। अव्वल तो ये कि खतीब अकबर जनाब मौलाना मकामा की खिताबत के सिलसिले में मुसलसल लिखा भी जा रहा है और बोला भी जा रहा है। मैंने ज़ाती तौर पर जो चंद बातें महसूस की हैं उनका तज़किरा आपके सामने करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि प्रोफेशन के हिसाब से, पेशे के एतबार से मौलाना अतहर साहब
मुदर्रिस थे, मुअल्लिम थे, एक दर्स देने वाले थे, एक टीचर थे, पढ़ाने वाले थे। तो मुदर्रिस के सामने जो तलबा होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, किसी एक क्लास में 35, 40 या 50 तलबा किसी क्लास में हैं, तो एक बेहतरीन मुदर्रिस की कामयाबी भी यही है और उसकी जिम्मेदारी भी यही है कि तमाम तलबा उसकी बात को समझ सकें कि वो क्या कहना चाहता है, वो क्या समझाना चाहता है। और बेहतरीन मुदर्रिस वही है जो अपने स्टूडेंट्स को मुतमईन कर सके। तो पहली बात तो यह है कि जिस तरीके से एक अच्छे मुदर्रिस के सामने 50 या 60 तलबा होते हैं, उसी तरीके से खतीब अकबर के सामने फर्ज कीजिए 40 या 50 हज़ार का मजमा होता था, मगर उनके नफ्सियात वही क्लास वाले होते थे। इसलिए कि इस तरीके से मौलवी और मुदर्रिस अपने क्लास को मुतमईन करना चाहता है, वो अपने सामीन को मुतमईन करना चाहता है। एक बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि इस शहर में उन्होंने मुसलसल 58 वर्ष तक बगैर किसी गैप के तसलसल के साथ नशरा पढ़ा। ज़ाहिर है कि मुंबई ऐसा शहर है जिसमें हर कौम, मिल्लत और हर मज़हब और हर मेयार और रस का आदमी रहता है। और ये मशहूर है कि उस मजलिस में सभी लोग आते थे और मुतमईन होकर जाते थे। उसका फ़कत एक सबब है। उसका सबब यही है कि इस्लाम एक आलमीनी पैगाम है जो पूरी इंसानियत के वास्ते है, पूरी मानवता के लिए है, पूरी बशरियत के वास्ते है, जिसमें किसी तरह का कोई फ़र्क नहीं है। और कुरान शरीफ ने भी बार बार किसी चीज़ को दोहराया है। सूरह ज़हर में इरशाद हुआ है ना हाज़िही तज़किरा फमन शाअ इत्तख़ज़ इला रब्बिही सबीला। ये कुरान तो सरासर नसीहत है, अब जिसका दिल चाहे अपने रब का रास्ता अख्तियार करे। तो जैसे कुरान के दरवाजे सबके लिए खुले हुए हैं, किसी तरह की कोई शर्त नहीं है, किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है, उसी तरीके से उन्होंने जो मौज़ूआत अख्तियार किए वो तमाम लोगों के लिए, तमाम इंसानों के लिए, उसमें हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, उनके बयान की खूबी ऐसी थी कि हर सुनने वाला ये समझता था और ये महसूस करता था कि इसे जो हमारी ख़ानदान का तस्करा हो रहा है, हमारे घर का तस्करा हो रहा है, ये तो हमारी पैगम्बर्स का तस्करा हो रहा है, ये तो हमारे मसाइल का तस्करा हो रहा है। पैगम्बर के लिए कुरान ने कहा कि हमारे रसूल आप उनसे कह दीजिए या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ। तो जिस तरीके से कुरान की दावत में उमूम है, उसी तरीके से रिसालत की दावत में भी आम तरीका है। या अय्युहन्नास कुरान कहता है ऐ लोगों, या अय्युहन्नास कह दीजिए कि ऐ लोगों इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ, मैं तुम सब लोगों के लिए रसूल बना के भेजा गया। तो जब सब लोगों के लिए हुजूर को रसूल बना के भेजा गया तो वो उसी खूबी के साथ रसूल को पेश करते थे कि सब लोगों की समझ में ज़ाहिर रिसालत आती थी, मुर्तबा रिसालत आता था। तो उनकी खिताबत में जो जाज़िबियत थी और जो मकबूलियत थी, उसका एक सबब ये भी था कि उनके मौज़ूआत जो थे वो बिल्कुल मुश्तरक और कामन किस्म के थे। पहली बात तो है कि वो इल्म और तालीम के ऊपर मुसलसल जोर देते थे, इत्तिहाद का तस्करा करते थे, अमन का तस्करा करते थे, इस्लाम की इत्तिहाद और जगानागत का तस्करा करते थे और ये कहते थे कि इस्लाम लोगों को तोड़ने के लिए नहीं आया था बल्कि जोड़ने के लिए आया था। ये मुल्कियत है जो तोड़ती है, मुल्कियत का काम लोगों को तोड़ना है, इमामत का काम लोगों को जोड़ना है। कामन मौजूदात पढ़ते थे जिसमें सबको दिलचस्पी होती थी और उसके साथ ही साथ वो वाक़या करबला का तस्करा करते थे। तो इस अंदाज से तस्करा करते थे कि शहादत हुसैन जो है पूरी इंसानियत की बका के लिए है, अखलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है, इल्म के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है, नेकी और खैर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। तो इतना कामन करके पेश करते थे इस्लाम को कि किसी को कोई इख्तिलाफ नहीं होता था और कोई उस पर एतराज़ नहीं करता था। रह गया जहाँ तक ज़बान और बयान का मसला है, तो ज़बान में भी ऐसी खूबी होना चाहिए कि कहने वाला कह रहा हो और समझने वाले समझ रहे। यही सबब है कि तमाम हज़रात उनकी खिताबत को पसंद करते थे बिला तफ़रीक़ मज़हब व मिल्लत।
हर मुल्क में और हर शहर में, हर देहात में, हर जगह। और मैं आप तमाम हज़रात का और मुक़र्रीन का और जनाब मौलाना का बेइंतहा शुक्रगुज़ार हूँ। और ख़ास तौर से अज़ीज़म मिर्ज़ा शफ़ीक़ हुसैन साहब शफ़क़ जो तमाम उम्र में हिस्सा लेते हैं और ज़िम्मेदार हैं और अपनी मोहब्बत का मुज़ाहरा करते हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। आप तमाम हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ। और हम तो अपने बेहतरीन मुक़र्रीन को सुनने के लिए हाजिर हुए हैं, लिहाजा तक़रीर वगैरह का कोई मौका नहीं है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और अब बस सिर्फ 2 मुक़र्रिर हमारे पास हैं, और अगले अब जिस मुक़र्रिर को मैं बुला रहा हूँ वो मेडिकल साइंस के बहुत ही अहम तरीन और बावक़ार शख्सियत प्रोफेसर मेहदी हसन साहब के फ़र्जंद हैं, और ख़ुद भी मेडिकल दुनिया का बहुत बड़ा नाम है उनका अपना। इनके वालिद बुज़ुर्गवार भी हमेशा हमारी सरपरस्ती फरमाते थे और हमारे सेमिनार्स में तशरीफ़ लाते थे। और आज हमारे दरमियान प्रोफेसर अब्बास अली मेहदी साहब, वाइस चांसलर इरा मेडिकल कॉलेज तशरीफ़ फरमा हैं। मैं उनसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़यालात का इजहार फरमाएँ इस शेर के साथ कि तेरी तकरीरें रहे जन्नत दिखाती हैं हमें, ख़तीब अकबर के हवाले से, कि तेरी तकरीरें रहे जन्नत दिखाती हैं हमें, आज भी लफ्ज़ें तेरी कौसर पिलाती हैं हमें। प्रोफेसर अब्बास अली मेहदी साहब आपके रूबरू। अस्सलाम वालेकुम जनाब सदर। ख़तीब अकबर के बारे में ये तकरीब का इनेकाद आज शफ़क़ साहब ने किया है, इसके लिए उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। ख़तीब अकबर की तकरीरें सुन सुन के हम लोग बड़े हुए और बचपन से मजलिसें उनकी सुना करते थे, और जिससे हम लोग करबला और इस्लाम के बारे में, जैसा अभी अशफाक साहब ने बताया कि ख़तीब अकबर साहब बेसिकली एक टीचर थे, और टीचर का काम होता है टीच करना, और उन्हीं ने वो अपना जो काम था इस्लाम के बारे में और करबला के पैगाम के बारे में बहुत ही एक बेहतरीन अंदाज में प्रेजेंट किया दुनिया के सामने। मुझे उनकी एक तकरीर, जो जिस ज़माने में ये कैसेट हुआ करते टेप रिकॉर्डर के, तो एक कैसेट किसी ने ला के दिया था, कुवैत में मजलिस उन्हीं ने पढ़ी थी, और क्या उनके साथ में एक बड़ी ख़ास बात थी, किसी ने उस बात का जिक्र शायद किया था कि मिसाल दे के वो बहुत आसान मिसालें दिया करते थे, और वो मिसाल ऐसी देते थे जिससे जहन में बात हमेशा पेवस्त रहे, हमेशा आपको याद रहे। तो उन्हीं ने वहाबियत के ख़िलाफ़ कुवैत में तकरीर करते हुए बोला कि ये वैसे ही है जैसे कि 2 लोगों में आप कंपेयर कीजिए, कह लें मुझको अगर आपको बुरा कहना है तो मेरे वालिद से कंपेयर कीजिए, तो मैं ख़ुद भी आपकी बात से मुत्तफ़िक़ हूँगा कि आप जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। तो यही तरीक़ा इस्तेमाल किया गया कि पहले अहले बैत और रसूल और कुरान और अल्लाह, इनमें कंपैरिजन हुआ और अहले बैत को अलग किया गया। फिर उसके बाद में रसूल को अलहदा किया गया कि रसूल जो आए थे वो पैगंबर थे, वो मैसेंजर थे, मैसेज दिया। कुरान जो है बढ़कर है, रसूल जो है वो उसका काम खाली था कि वो एज आ मैसेंजर आया, उसने अपना मैसेज दिया और ख़त्म हो गया। और कहने लगे इस तरह से ये अल्लाह, बेसिकली इनका वार जो है वो अल्लाह पे है, और अल्लाह को ख़त्म करना चाहते हैं, अल्लाह की वैदानियत को ख़त्म करना चाहते हैं। इसलिए ये धीरे धीरे जो रसूल की 2 चीज़ें, 2 पैगाम थे, एक अहले बैत जो प्रैक्टिकल था और एक कुरान जो किताब थी। तो पहले उन्होंने अहले बैत को अलग किया, फिर रसूल को अलग किया, फिर ये कुरान को अलग करेंगे और फिर अल्लाह को ख़त्म करेंगे। ऐसी मिसाल उन्होंने दी थी। गालिबन 82-83 में मजलिस पढ़ी है और हमने सुनी, आज भी वो पेवस्त है। और जो उसकी बेसिक जो एक मैसेज है वहाबियत का, वो यही है कि वो एक छुपा हुआ एक चीज़ है जो आज मिलिटेंसी हो, चाहे वो टेररिज्म हो। ख़तीब अकबर साहब ने बहुत पहले इसके ख़िलाफ़ बोलना शुरू किया, और ये एक इस्लाम का जो एक मोहब्बत का मैसेज है वो हमेशा वो देते थे। इसके लिए जितना भी उनको याद किया जाएगा, आने वाली पुश्तों भी याद रखेंगे उनको, हम सब याद रखते हैं। और आज का सेमिनार जो
شفق صاحب نے آرگنائز کیا ہے اس کے لیے کہ ان کا میسج کو ہم لوگ سب پرپیچویٹ کریں، یاد کریں، بہت بہت مبارکباد اس کی. بہت وقت ہو گیا ہے اس لیے میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، مگر ایک بات ضرور کہوں گا کہ ایسی مثالیں دے کے جو مجلسیں پڑھی گئیں وہ آج بھی ہم لوگوں کے ذہنوں میں پیوست ہیں، آج بھی ہمیں یاد ہے، اور آنے والے وقت میں بھی ہمیں اس کا ایک وہ رہے گا کہ مثال یاد رہے گی، اور آگے بھی ہم لوگ اس چیز کو پرپیچویٹ کریں گے. تو بہت بہت مبارکباد شفق صاحب کو کہ انہوں نے اس پروگرام کو آرگنائز کیا، اور یہ تیسرا پروگرام ہے، آگے بھی آئندہ بھی ہوتا رہے گا، اور ہم سب کو اطہر صاحب کی تعلیمات کے بارے میں معلومات ہوتی رہیں گی. بہت بہت شکریہ. پروفیسر عباس علی مہدی صاحب، وائس چانسلر ایرا میڈیکل کالج لکھنؤ، اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے، اور خطیب اکبر کے تعلق سے بڑی اہم باتیں انہی نے کہیں. اور اسی طرح سے جس طرح سے ان کے والد کی ایک بڑی خوبی تھی کہ جب ہم نہج البلاغہ کانفرنس میں ان کو بلاتے تھے بڑے کم وقت میں اور بڑی اہم باتیں کہہ جاتے تھے، اسی طرح سے آج پروفیسر عباس علی مہدی صاحب نے بھی اپنے والد کی یاد ہمیں دلا دی، اور وہ زمانہ تازہ ہو گیا کہ بڑے کم وقت میں بڑی اہم باتیں کہیں. اور اب میں آخری مقرر اس سلسلے کے اور ہمارے سرپرست اور اردو کے بہت ہی اہم نقاد، ترقی پسند نقاد پروفیسر شارب ردولوی صاحب سے، جن کی کتابیں پڑھ کے ہم نے گریجویشن کیا ہے اور ڈگریاں حاصل کی ہیں، اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ وہ ہمارے درمیان میں موجود ہیں. اور ایسے بزرگ کہاں ملیں گے جس طرح خطیب العرفان پروفیسر شارب ردولوی کے چھوٹوں کو اپنی موجودگی میں صدارت کے مواقع دیتے ہیں، آگے بڑھاتے ہیں. ایسا جذبہ بزرگوں میں بہت کم دیکھنے کو آتا ہے. میں سلام کرتا ہوں اپنے ان دونوں بزرگوں کو. موضوع آج کا خطابت کے اور خطیب اکبر کے خطابت کے ابعاد اور جہاد ہے. وقت اتنا نہیں رہا کہ اب گفتگو اس جگہ سے شروع کی جائے جہاں آپ کے سامنے وہ خطابت کے جہاد کا ذکر ہو. ظاہر ہے کہ بہت تفصیل سے گفتگو ابھی اہل طاہر صاحبان سے اور شفق صاحب نے اور پروفیسر ہمارے عباس علی مہدی صاحب نے آپ کے سامنے کی. ان لوگوں کی گفتگو کے بعد میں صرف یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جہاں تک خطیب اکبر کی خطابت کا تعلق ہے، دیکھیے ایک بات میں عرض کروں کہ یہاں پر بار بار خطابت کا ذکر آ رہا ہے. ذاکری اور خطابت میں بڑا فرق ہے. ہر ذاکر خطیب نہیں ہے، اور خطیب اکبر ذاکر بھی تھے اور خطیب بھی تھے. تو اس طرح سے اگر آپ دیکھیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ دو ذمہ داریاں ان کے اوپر تھیں. ایک خطابت کی ذمہ داری تھی اور ایک ذاکری کی ذمہ داری تھی. اور خطیب کسی طرح کا بھی وہی میں نے کہا کہ وقت نہیں ہے کہ خطابت کی قسموں کا کوئی ذکر کر سکے، لیکن ایک خطابت وہ بھی ہے جو اچھے بھلے پرامن شہروں میں آگ لگا دیتی ہے. ایک خطابت وہ بھی ہے جو اچھے بھلے لوگوں کی جانیں لے لیتی ہے. اور ایک خطابت وہ بھی ہے جو اس جلتی ہوئی آگ کو بجھا دیتی ہے. جہاں تک خطیب اکبر کی خطابت کا تعلق ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو رواداری، جو انسان دوستی، جو یکجہتی، جو محبت اور دوستی تھی، وہ بنیادی طور پر خطیب اکبر کی خطابت کا جز تھی. اور وہی چار چیزیں ان کے اس خطابت کے ابعاد ہیں. انہیں آپ ابعاد قرار دے دیں، انہیں آپ جہاد قرار دے دیں، جس طرح سے آپ اسے کہنا چاہیں کہیں. اگر آپ دیکھیں گے تو شروع سے آخر تک جو انالیسس آپ کرنا چاہیں ان کی خطابت کی، ان کی ذاکری کی، ان کے ذکر کی، میں نے جتنی مجالس سنی اور جہاں جہاں میں نے ان کی تقریریں سنی، میں نے کبھی نہیں محسوس کیا کہ وہ بہت جوش میں بول رہے ہوں، بہت چیخ کر بول رہے ہوں. ایک لیول تھا ان کی آواز کا، جس آواز کے لیول پر وہ پڑھتے تھے. اور اس کے بعد یہ نہیں تھا کہ کہیں پر کبھی کوئی ایسی بات آ جائے جو سننے والے کو ناگوار ہو سکتی ہو. یہ بہت بڑی بات ہے.
آپ کوئی بھی بات جوش میں کہہ سکتے ہیں، کوئی بھی بات عقیدت میں آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن ان کے ہاں یہ نہیں تھا. تو سب سے بڑی بات یہ تھی، سب سے بڑی چیز ان کی مقبولیت کی. ان کی تقریر سننے کے لیے صرف ان کے نام سے ہزاروں آدمی جمع ہو جاتے تھے بلا قید مذہب و ملت. یہ کون سی بات تھی؟ یہ وہی بات تھی کہ ان کے یہاں جو انداز گفتگو تھا، جو ان کا موضوع گفتگو تھا، وہ موضوع گفتگو ان کا انسانیت اور انسان دوستی تھا. تو اس طرح سے میں یہ دیکھتا ہوں کہ وہ اقبال نے کہا تھا کہ مدعا تیرا اگر دنیا میں ہے تعلیم دین، ترک دنیا قوم کو اپنی نہ سکھلانا کہیں، واہ نہ کرنا فرقہ بندی کے لیے اپنی زبان، واہ نہ کرنا فرقہ بندی کے لیے اپنی زبان، چھپ کے ہے بیٹھا ہوا ہنگامہ محشر یہاں، وصل کے اسباب پیدا ہوں تیری تحریر سے، دیکھ کوئی دل نہ دکھ جائے تیری تقریر سے. آج تک میں نے دیکھا کہ خطیب اکبر، اگر ہم کسی کو ان اشعار میں مجسم دیکھنا چاہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ خطیب اکبر کی تصویر ہے کہ کہیں سے بھی کسی جگہ انہوں نے سوائے اس پیغام کو عام کرنے کے کوئی دوسری بات نہیں کہی. میں سمجھتا ہوں ان کی زبان میں جو سلاست، ان کی گفتگو میں جو انداز، ان کی گفتگو میں جو اثر پذیری تھی، وہ بہت کم لوگوں کو میسر آتی ہے. جس طرح سے انہوں نے گفتگو کی اور جن موضوعات پر گفتگو کی، سب سے بڑی چیز ابھی ذکر آیا تعلیم کا. ظاہر ہے کہ بغیر تعلیم کے کوئی چیز نہیں ہے، اور خود خطیب اکبر نے بار بار اس بات پر زور دیا کہ اپنے بچوں کو تعلیم دیجیے، تعلیم کو فروغ دیجیے، اور علم کے بغیر ہم کوئی ترقی نہیں کر سکتے ہیں. تو یہی نہیں تھا کہ صرف ان کا مقصد ایک رہا ہو. ان کی تقریر کے بہت سے پہلو، ان کی خطابت کے بہت سے پہلو، ان کی خطابت کے بہت سے انداز تھے جن طریقوں سے انہوں نے اپنی بات لوگوں تک پہنچائی اور اپنی بات لوگوں سے کہی. میں سمجھتا ہوں کہ اس انسان دوستی، اس یکجہتی، اس محبت اور اس رواداری کو عام کرنے کی ضرورت ہے. اگر آج ہم انہیں یاد کر رہے ہیں تو سب سے بڑی چیز یہی ہے کہ ان کے اس پیغام کو عام کریں. بہت بہت شکریہ. یہ تھے پروفیسر شارب اردولوی صاحب، ممتاز ترقی پسند نقاد، جنہوں نے بہت ہی کم لفظوں میں اور بہت ہی کم وقت میں بہت ہی جامع تقریر کی. اور اب میں اس کے بعد صدارتی تقریر کے لیے زحمت دوں گا جو ہمارے بمبئی سے مہمان تشریف لائے ہیں، خطیب الہند علامہ سید شباب حسن نقوی صاحب قبلہ کو، جو تشریف لائیں اور صدارتی تقریر سے ہمارے سامعین کو محظوظ فرمائیں. میں ان 4 مصروں کے ساتھ ان کو زحمت دوں گا کہ ہو وہ کیسی ہی زمین، کیسا ہی موضوع سخن، منفرد اپنا وہ انداز بیاں رکھتا تھا، کر گیا صدیوں کی تاریخ کو لمحات میں قید، لفظ لفظ اس کا معنی کا جہاں رکھتا تھا. اب آپ کے درمیان ہے خطیب الہند علامہ شباب حسن نقوی صاحب قبلہ. حاضرین جلسہ اور معزز سامعین، السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قابل مبارکباد ہیں اکیڈمی کے چیئرمین جناب مرزا شفیق حسین شفق صاحب. خطیب اکبر کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے تمام مذاہب کے مفکرین یہاں جمع ہیں. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک گلدستہ ہے جس میں ہر قسم کا پھول لگا ہوا ہے، اور یہی ہمارے ملک کی تہذیب بھی ہے. جہاں تک خطیب اکبر کی خطابت کا سوال ہے، بہت کچھ اس پر بولا جا چکا، سیر حاصل تقریر ہو چکی. محترم شارب اردولوی صاحب نے بہت اچھے انداز میں بہت کم وقت میں
خطابت کے تعریف آپ کے سامنے بیان کی۔ میں 2 یا 3 منٹ کے اندر اپنی بات کو تمام کروں گا۔ خطابت کی بہت سی قسمیں ہیں۔ خطابت کی تعریف کیا ہے؟ عام لفظوں میں اگر خطابت کی تعریف کی جائے، بالکل عام فہم الفاظ میں، کہ خطیب اپنی بات کو بیٹھے ہوئے سامعین کے دل و دماغ میں اپنی بات کو اتار دے، اس سے بڑا کوئی خطیب نہیں۔ اور یہ فن، یہ بات خطیب اکبر کے اندر بخوبی موجود تھی۔ خطیب اکبر مسلسل بمبئی میں خطاب فرماتے رہے، جیسا کہ آپ حضرات نے سنا۔ تمام مذاہب کے لوگ خطیب اکبر کو سنتے تھے۔ یا یہ عرض کروں کہ اس وقت تمام لوگوں کی حرکت رک جاتی تھی، بمبئی کی حرکت رک جاتی تھی جس وقت خطیب اکبر منبر پر تشریف لاتے تھے۔ تمام مذاہب کے لوگ خطیب اکبر کو اتنے اچھے انداز سے سنتے تھے، جیسا کہ ابھی خطیب العرفان نے فرمایا کہ جیسے ان کی اپنی نجی بات ہو رہی ہو، اپنی خود کی گفتگو ہو رہی ہو، اتنے اچھے انداز میں۔ اور اس مجمع میں یہ بھی یاد رکھیے، جو خاص خطابت کی علمی اور فکری بات ہے کہ اس مجمع کے اندر علم کلام کا ماہر بھی ہوتا تھا، خطیب اکبر کو فلسفی بھی سنتا تھا، خطیب اکبر کو میتھمیٹکس کا اسٹوڈنٹ بھی سنتا تھا، خطیب اکبر کو سائنسداں بھی سنتا تھا، خطیب اکبر کو سیاسی لوگ بھی سنتے تھے، اور ہر سننے والا یہ کہہ کر اٹھتا تھا کہ اس سے بہتر کوئی تقریر نہیں ہو سکتی، اس سے بہتر کوئی بیان نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے تشفی ہوتی تھی، اس کے لیے سیر حاصل تقریر وہ ہوا کرتی تھی۔ یعنی خطیب اکبر اپنی تقریر کی روشنی میں اس کو مطمئن کر دیا کرتے تھے۔ اس طرح سے مثال دوں کہ جس طرح سے سورج جب نکلتا ہے تو وہ ہر گھر میں روشنی پہنچاتا ہے، خطیب اکبر اپنی تقریر سے ہر مذہب و مسلک کے گھر میں اپنی روشنی پہنچایا کرتے تھے۔ خطیب اکبر ہمارے درمیان نہیں ہیں، لیکن ان کی زندگی ہمارے سامنے موجود ہے۔ آپ یاد کیجئے اس وقت کو کہ جب خطیب اکبر ممبئی میں سب سے پہلے دہشت گردی ہوئی اور دنیا کے سامنے دہشت گردی کا چہرہ ابھر کر آیا، بہت سے لوگوں نے خاموشی اختیار کی مصلحتاً۔ خطیب اکبر کے اندر ایک خاص بات یہ تھی کہ وہ کبھی کسی مجمع میں، کسی جلسے میں، کسی مجلس میں، کسی محفل میں بہرے اور گنگے نہیں ہو جایا کرتے تھے کہ ہم نے سنا ہی نہیں کہ کیا کہہ گیا مقرر۔ یہ خطیب اکبر کی خاص صفت تھی، خاص بات تھی کہ خطیب اکبر حق بات کہا کرتے تھے اور برملا بات کہا کرتے تھے، جس کو اچھی لگے یا بری لگے، مگر خطیب اکبر کا انداز یہ تھا کہ اس کو وہ مطمئن کر دیا کرتے تھے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ آپ یاد کیجئے، قبلہ فخر قوم تشریف فرما ہے، یعصوب عباس صاحب اس وقت میں موجود تھے بمبئی کے اندر، حالات بہت خراب تھے، امریکہ میں بم بلاسٹ ہو چکا تھا، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسلام کس طرف ہے اور دہشت گردی کس طرف ہے۔ پوری دنیا یہ سمجھ رہی تھی کہ اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں، اور یہ بات میں اپنے حساب سے اپنے پورے اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں کہ خطیب اکبر وہ خطیب تھے جنہوں نے یہ بتا دیا کہ اس سب سے بڑا دہشت گرد یزید تھا، حسین امن کے پیغمبر تھے۔ جب خطیب اکبر نے مجلسیں پڑھی ہیں اس سال 92 کے اندر بمبئی میں، تو بمبئی کا پولیس کمشنر آ کر خطیب اکبر کے سامنے زانو ادب طے کر بیٹھ گیا کہ سرکار آپ نے واضح کر دیا اور بہت سے جھگڑوں کو مٹا دیا اور یہ بتا دیا کہ اسلام دہشت گردی کا مذہب نہیں ہے، پریم کا مذہب ہے، شانتی کا مذہب ہے، محبت کا مذہب ہے۔ یہ خطیب اکبر کی خطابت تھی۔ بہت کچھ کہا جا چکا ہے، وقت نہیں ہے اور میں آپ کے سامنے کیا بیان کروں۔ خطیب اکبر نے کبھی عقیدے سے کمپرومائز نہیں کیا۔ خطیب اکبر نے ہمیشہ بہت سادہ زندگی، ابھی ہماری بہن نے آپ کے سامنے بتایا، ہمیشہ سادہ زندگی گزاری، دنیا میں عزاداری کو فروغ دیا۔ دیکھیے لکھنؤ مرکز ہے، بالکل صحیح ہے، یہاں سے عزاداری کے فروغ ہوتا ہے، یہاں سے عزاداری جاتی ہے، لیکن بمبئی میں اگر کسی نے مرکز بنایا تو خطیب اکبر تھے۔
اور دنیا میں کہیں عزاداری اگر بمبئی سے گئی تو یہ خطیب اکبر کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات، ابھی آپ نے خطیب الہند علامہ سید شباب حسن نقوی صاحب کی صدارتی تقریر سماعت فرمائی، اور اب اسی کے ساتھ ہم سیمینار کے التوا کا اعلان کرتے ہیں، اختتام کا نہیں۔ انشاءاللہ پھر اگلے سال ہم اسی طرح سے خطیب اکبر کو یاد کریں گے اور پھر سب جمع ہوں گے۔ اور میں ایک بار پھر آل انڈیا خیبر شگن اکیڈمی کی جانب سے اپنے تمام مقررین، تمام مہمانوں کا شکر گزار ہوں اور تمام سامعین کا شکر گزار ہوں۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ چائے نوش کر کے جائیں۔ بہت بہت شکریہ۔